السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ، آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں اشفاق اسحاق ستی. اور آپ کا دن آغاز اچھا ہم کرنے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ ویسے بھی آپ کا دن اچھا گزرے گا، کیونکہ بہت سی عام سٹوریز ہیں، بہت سی عام معاملات ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. اچھا مدیحہ، آپ کے علم میں ہے کہ ابھی پچھلے دنوں بارشیں ہوئیں کچھ، اور ان بارشوں میں ہم نے ایک چیز نوٹس کی کہ جو بجلی کی فراہمی جو تھی اس میں تعطل نہیں آیا، اور ہم اس سے بات بھی کرتے رہے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو یہ بتایا گیا کہ پہلے ملتی تھی نیشنل گرڈ سے کے الیکٹرک کو کتنی بجلی، 650 میگا واٹ، اب وہ بڑھا کے کر دی گئی ہے 1100 میگا واٹ. یعنی کہ اس سے کافی فائدہ ہو رہا ہے. پھر اس کی اپنی پاور جنریشن 1700 میگا واٹ ہے، تو وہ 17 میں آپ 11 ملائیں تو یہ بنتے ہیں 28. اب ڈیمانڈ جو ہے وہ ہے 3600 میگا واٹ کی. تو اب اس کے لیے جو کے الیکٹرک کے جو سربراہ ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا کہ اگلے سال تک ہم 900 میگا واٹ خود سے مزید جنریٹ کر لیں گے، جس سے ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا. اور اچھی بات ہے. اور ابھی میرے خیال سے لوڈ شیڈنگ کے ایریاز بھی وہی ہونے چاہیے جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کنڈا سسٹم کافی زیادہ آباد ہے، جہاں سے پراپر ریکوری نہیں ہوتی، لائن لاسز ہیں، وہاں پہ زیادہ ہیں. کل انفارچونیٹلی اگر دیکھا جائے، کل رات میں اتنی گرمی تھی، مطلب رات کے وقت بھی سمندر سے بھی نا گرم ہوائیں ہی آ رہی تھیں. سو پلیز آپ لوگ اپنا خاص خیال رکھیں. جب گھر سے باہر نکلے کوشش کریں کہ سر کے اوپر کوئی کپڑا رکھیں، کوئی ٹوپی ضرور پہن لیں، یا پھر چھتری لے لیں. کچھ نہیں ہوتا، بارش نہیں ہوتی، بس دھوپ سے بچنے کے لیے بھی چھتری کافی زیادہ اہم ہے. تو خیال آپ نے رکھنا. اور ڈی ہائیڈریٹ میچ ہونا ہے آج تو کمال جناب. نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان پہلا ون ڈے آج ہوگا، اور اس کے اندر جناب تمام پاکستانی ٹیم بھرپور طریقے سے تیار ہے. حسن علی صاحب تیار ہیں، بابر اعظم جو ہیں وہ پورے ایکسائٹڈ ہیں کہ چھکے چوکوں کی برسات کریں گے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. بالکل جی، سب چیزوں پہ بات کریں گے، لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز. وکٹیں اڑیں گی، چوکے چھکے لگیں گے. کیوی کھلاڑی 18 سال بعد پاکستانی میدان میں اتریں گے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ون ڈے آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا. کورونا سے بچے بھی محفوظ نہیں، فوری اقدامات کرنا ہوں گے. 12 سال کی عمر سے بڑے بچوں کی کورونا ویکسینیشن ضروری قرار. ڈاکٹرز کا بچوں کو ویکسین لگانے کا مطالبہ. مہنگے پیٹرول کا ایندھن ملتے ہی مہنگائی کی رفتار مزید بڑھ گئی. 3 سال میں تیل کے کنویں نہیں نکلے، قیمتیں اب بھی ریجن میں سب سے کم ہیں. فواد چودھری کا عوام کو دلاسا. گاڑی اب برقی توانائی سے چلائیں. کراچی میں طلباء نے عام گاڑی کو الیکٹرک کار میں بدل دیا. 100 روپے میں چارج بیٹری پر گاڑی 80 کلومیٹر تک جائے گی. جی تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے تو اچھی بات کریں گے، وہ ہے کہ آج انشاءاللہ راولپنڈی کا جو کرکٹ کا میدان ہے اس میں لگیں گی صحیح ٹھیک ٹھاک رونقیں، کیونکہ آفٹر آلموسٹ 18 ایئرز نیوزی لینڈ کی جو ٹیم ہے وہ آئی ہے پاکستان، اور ہم اس پہ آگے جا کے بھی بات کریں گے اور ہاشمی صاحب سے تفصیلاً اس پہ تجزیہ لیں گے. کیونکہ اشفاق، بابر اعظم نے کہا ہے کہ آج کے دن نا کھیل سے پہلے جو 11 رکنی ٹیم کا اعلان کریں گے. بالکل ظاہر ہے کہ وہ امپورٹنٹ ہے نا. اسکواڈ ایک الگ چیز ہوتی ہے، 11 رکنی ٹیم جو ہے فائنل 11 ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا اعلان ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جناب 18 سال بعد، جسٹ امیجن 18 سال بعد ہونے جا رہا ہے یہ میچ پاکستان کے راولپنڈی کا جو کرکٹ اسٹیڈیم ہے اس میں. اور کیویز کو ہرانے کے لیے تیاریاں تو مکمل ہیں، لیکن یہ نروز کا امتحان ہوتا ہے. کیونکہ اگر ہم آن پیپر بات کریں تو کیویز کے پلیئر بہت اچھے ہیں نیوزی لینڈ میں. کین ولیمسن سے لے کے سارے کے سارے جو ہیں وہ مطلب دے آر اپ ٹو دا ٹاسک. بٹ ہمارے جو بابر اعظم 11 ہے وہ بھی بھرپور تیاریوں میں ہے. بالکل جی. اور جو یہ T20 ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے، ویسے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 اسپنرز کھلانے کا پلان کیا گیا ہے. اور ورلڈ کپ تو آنے والا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر جو فوکس ہے وہ نیوزی لینڈ کی سیریز پر ہے. اس ہونے والے میچ کے بارے میں بابر اعظم کا کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں. ٹرن ملے گا، ڈے کے ڈفرنٹ بہیو کرتا ہے، شام کے ٹائم انڈر دا لائٹس ڈفرنٹ بہیو کرتا ہے. تو اس حساب سے ہم نے پلان کیا کہ ہم رادر 2 اسپنرز کے ساتھ جائیں گے یا 3 اسپنرز کے ساتھ جائیں گے. ایکسپیرینس ایکسپلین کر رہے ہیں، ایکسپیرینس شو کروا رہے ہیں. زاک بھائی، شاکب بھائی، سیریز میں اچھے رزلٹ آئیں گے. اور آپ کسی ٹیم کو ایزی نہیں لے سکتے. بالکل اگر ان کے مین پلیئر آتے تو زیادہ مزہ آتا، کیونکہ لوگ بھی انجوائے کرتے، کراؤڈ بھی انجوائے کرتے، کرکٹ اچھی دیکھنے کو ملتی. ون ڈے کی ٹیم ہے کافی سیٹلڈ ہے، اور تھوڑا سا لیگ کر رہے تھے مڈل آرڈر میں. اس میں دیکھیں ہمارے جو پلیئرز آئے ہیں، نئے پلیئرز آئے ہیں، کوشش یہی کریں گے کہ روٹیٹ کرتے رہیں.
ओके तो अब ये जो सीरीज अभी शुरू हुई नहीं है, लेकिन जो न्यूजीलैंड की टीम है उसको धचका लगा है कि उनके विकेट कीपर बैट्समैन जो हैं वो अनफिट होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं। डेरिल मिचेल को उनकी जगह शामिल किया गया है और टॉम लीथम जो कि कैप्टन हैं कीवीज़ के, वो ये कहते हैं कि जनाब ये एक तारीखी मौका है और इसको यादगार बनाएंगे। We've been really enjoying our Pakistan so far. It's been 18 years since New Zealand last toured here, so it's a bit of a historic occasion to be back, and we're looking forward to getting stuck in tomorrow. अच्छा, और दूसरी जानब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो नई क्रिकेट किट है वो भी मुतारफ़ करा दी गई है और कप्तान बाबर आजम समेत दीगर खिलाड़ियों ने नई किट के साथ अपना फ़ोटो शूट भी कराया। लेकिन जो शायकीन हैं उनको समहाउ जो है ना वो किट हमने देखा है इतनी पसंद नहीं आई और लोगों ने बड़े मिले जुले जो हैं वो इस पे रिमार्क्स भी दिए हैं। बिल्कुल, इसके अंदर एक चीज़ ये है कि मदिया, अगर आपसे मैं पूछूं आपका फेवरेट कलर कौन सा था, कौन सी किट फेवरेट थी आपकी? अच्छा, एक तो मेरी 1992 की जो किट थी वो बहुत फेवरेट थी, पिछले साल की उनकी बहुत अच्छी थी। अच्छा, और एक जो थी वो येलो जिस कॉम्बिनेशन के साथ थी, आई रिमेंबर मेरे ख्याल में 99 वर्ल्ड कप की थी या उसके बाद की थी, दैट वाज अ गुड कॉम्बो। ये जो है वो थोड़ा सा हमें लग रहा है थोड़ा सा डल, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो, ये सिर्फ हमारा ओपिनियन है, लेकिन बहरहाल लेट्स सी प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें, खुश रहें। नाइस, पर समहाउ जो मैं इनके ट्विटर पे रिमार्क्स वाला देख रही थी, लोग कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुए थे, लेकिन पिछले साल की किट वाज प्रीटी नाइस। और उससे पहले अगर हम, क्योंकि 1992 के मैचेस की हमने क्लिप भी इतनी दफ़ा देखी है कि हमें वो किट समहाउ सबसे अच्छी लगती है। खैर जी, इस हवाले से बात करेंगे जो आज मैच होने वाला है, उस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शोएब साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आई है, आज इंशाल्लाह रावलपिंडी में पहला मैच भी होगा उनका पाकिस्तान के दरमियान। इतने अरसे बाद जो टीम पाकिस्तान आई है, कितना इंपॉर्टेंट मैच देख रहे हैं आप आज का, इवेंट कितना इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। ऑफ कोर्स एक फॉरेन कंट्री की एक बड़ी टीम वापस आ रही है और खेलेगी अब पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा साइन है, और उससे ज़्यादा हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो टीम के जो प्लेयर्स हैं, अपने होम ग्राउंड के अंदर एक बड़ी टीम के अगेंस्ट जब खेलेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल रिफ्लेक्ट करेगा, और वो कितने पावरफुल प्लेयर हैं। अपनी ओन कंट्री के प्रेशर से अलग होते हैं, और इस वजह से वो प्रेशर को सस्टेन करना, बाहर की कंट्री में प्रेशर कम होता है, जैसे कि आपके अपने लोग उसको इतना नहीं देख रहे होते, सिर्फ टीवी पे देख रहे होते। तो यहाँ का जो क्राउड का ऑल्दो के सिर्फ थोड़े से अलाउ होंगे लोग, लेकिन बट स्टिल इट वुड बी समथिंग ग्रेट फॉर दीज प्लेयर्स एंड फॉर द कंट्री टू। वैसे तो हम देख रहे हैं, जो गुफ्तगू हमने सुनी, तो दोनों जो कप्तान हैं वो पुरज़्म हैं सीरीज़ जीतने के लिए, लेकिन आप समझते हैं कि क्या पाकिस्तान को जो होम ग्राउंड का एडवांटेज है वो हासिल होगा? मोस्ट डेफिनेटली पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान में, जैसे कि होम कंट्री है, ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि पावरफुल इसलिए भी है कि अपना होम ग्राउंड है, सारे प्लेयर जो हैं फेमिलियर हैं अपने ग्राउंड कंडीशन से, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट न्यूजीलैंड के जो मेन स्ट्रेंथ के जो प्लेयर्स हैं वो भी नहीं हैं इस वक्त। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए डेफिनेटली पाकिस्तान के प्लेयरों का मोरल भी हाई होगा और वो जीतने के लिए बहुत पुरअज़म भी होंगे इस वक्त। सही। अच्छा शोएब साहब, ये भी कहिएगा, जैसे बाबर आजम ने कहा है कि फाइनल 11 का ऐलान है ना, वो मैच शुरू होने से पहले ही करेंगे, और साथ में ये भी प्लान है कि 3 स्पिनर्स को भी खिलाएंगे। ये आपको हिकमत अमली इनकी अगर देखा जाए तो कैसे लग रही है, और साथ में आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो कि मैच विनिंग साबित हो सकता है? देखिए, बैटिंग में तो ऑफ कोर्स हमारे बाबर आजम और स्पेयर हेड करते हैं, और फिर उनके साथ रिजवान का एक की बड़ी परफॉर्मेंस आना बहुत ज़रूरी होगी, और चाहे वो कोई भी फॉर्मेट ऑफ द गेम हो। तो उसके अलावा ये है कि स्पिनिंग का जो आपने ट्रियो का बताया, वो मेरा अंदाज़ा है कि हो सकता है कि ये एक टेस्ट एंड ट्रायल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ सामने हमारी मैनेजमेंट लेके आ रही होगी कि आगे जो मैचेस हैं उसके अंदर किस तरह उसको अप्लाई किया जाए। 1, 2 या 3 स्पिनर्स क्या फीजिबल होंगे, ये ओनली टाइम वुड टेल। मे बी शायद ये
ایک گیمبل ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے. لیکن آف کورس افتخار از ناٹ سچ اے گریٹ بالر اور ریناؤنڈ فار ہز اسپننگ بولنگ. اسپن کے اوپر ان کے کوئی اتنا وہ نہیں ہے. تو وہ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے مینلی تو 2 ہی اسپنرز ہیں. تو لیکن یہ کہ 3 سے کرائیں گے, جیسے کہ 50 اوور کا میچ بہت بڑا میچ ہوتا ہے, تو اس میں ایک ٹرائل اینڈ ایرر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنے میں آ جائے گا ان کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز. اچھا, ایک فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 25% تماشائیوں کو بھی گراؤنڈ میں آنے کی اجازت دی گئی ہے. پھر 18 سال بعد پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک انٹرنیشنل ٹیم آ کر میچ کھیل رہی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا ایکسائٹنگ ہوگا یہ سارا مارکا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گراؤنڈ کے اندر جتنے کیپیسٹی ہے اتنا ہوتا تو کیا ہی مزہ ہوتا. لیکن ہمارے پاکستان کے جو بھی اسپیکٹیٹرز ہیں وہ اپنی ٹیم کو نیچرلی بیک اپ کریں گے, اور اس سے ہماری ٹیم کو بہت مورال وہ ہوگا, بوسٹ اپ ہوگا. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا سائن ہے کہ ایک بڑی فورن کنٹری کی ٹیم پاکستان میں اتنے سال 18 سال کے قریب کے بعد آ کے کھیلے گی, تو تاکہ یہ آگے دوسری ٹیموں کے لیے بھی بہت اچھا انسینٹیو ہوگا کہ وہ بھی آ کے اپنا جو ٹورز وغیرہ ہیں فالو اپ کر سکیں, اور اس سے پاکستان کے آل پاکستان کرکٹ کو یہ بینیفیشل یہ چیز ہوگی ان کے لیے, اور تمام ینگسٹرز کرکٹرز. اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ینگسٹر جو بچے ہیں جو کل کھیلنا شروع کریں گے, تو ان کو اپنی کنٹری میں یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ماحول ہوتا ہے کرکٹ کا, ان کو اندر بھی جوش آئے گا کہ کل ہم بھی اس گراؤنڈ میں کھیلیں. تو پروموشن آف دا گیم بہت اچھا سائن ہے. صحیح, بہت شکریہ جی. شعیب محمد ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اللہ کرے آج کا میچ جو بھی ٹیم جیتے, بس میچ بہت زیادہ انٹرٹیننگ ہونا چاہیے, کیونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ستی بہت کمال ٹیم ہے, اور نیل بائٹنگ کانٹیسٹ ہوگا. تو ہار جیت کسی کی بھی ہو, ہمیں اپنی ٹیم سے گلا ایٹ ٹائمز, یہ نہیں کہتے کہ ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ وہ مقابلہ کر کے نہیں جیتتے اور نہیں ہارتے. مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے ہمت ہار جاتے ہیں, اسٹریٹجی کے ساتھ نہیں آتے نا, مطلب پہلے آپ کو اپنی پوری گیم ریڈ کرنی پڑتی ہے, بال تک جا کے آپ لڑیں, اس کے بعد ہار بھی جائیں تو پھر بھی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے کہ کم از کم جو کانٹیسٹ رہا اس کے اندر ہم بھرپور وی ور ان, اور ایٹ لیسٹ وی ور ٹرائنگ, لیکن ہم جیتیں گے انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اب ذرا جناب ہم آپ کو راجن پور لیے چلتے ہیں, اور راجن پور میں بھی ڈائریکٹ ہم لیے جائیں گے وہاں کی ایک عدالت میں, اور وہاں پہ ہم نے جو مناظر دیکھے اس نے ہمارا کیا, ایم شور وہ باپ کا دل بھی خوش کر دیں گے. وہاں پر ان کے جو مالی ہیں ہوئے ریٹائر, اور جب مالی ریٹائر ہوئے تو ان کو جج کی گاڑی میں اسکواڈ کے ساتھ پراپر پروٹوکال کے ساتھ وہاں سے رخصت کیا گیا, اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجن پور محمد ابراہیم اصغر نے ماتحت عملے سے محبت کی مثال قائم کر دیا. آپ یہ سوچیں ستی وہ کتنا خوش ہوں گے جو مالی یہاں کے تھے کہ اچھا میں نے اتنا عرصہ کام کیا ہے. یہ مناظر دیکھیں آپ کس طریقے سے ان کو باقاعدہ جج صاحب ان کو عزت سے لے کے جا رہے ہیں, خود انہوں نے دروازہ کھولا, ان کو اس کے اندر بٹھایا گیا. ایک انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے کہ جب اس کا ٹینیور یا جو بھی اس کی سروس ہے وہ پوری ہو, اور اس کے بعد اس کو عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا جائے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ایفیلیشن ہوتی ہے, کریکشن ہوتا ہے. یہ جو ہے مالی بھی ہے, جتنے عرصے سے آپ سوچیں کام کر رہے ہوں گے, اس کے بعد ریٹائرمنٹ ان کے لیے بھی ایک مشکل چیز ہوگی, لیکن کس محبت سے, کس خلوص کے ساتھ, اور ظاہر ہے کہ یہ اس بات کی بھی غمازی اور عکاسی کرتا ہے کہ کتنے یہ اپنے کام کے ساتھ مخلص رہے ہوں گے. تو ایم شور جی اس کے ساتھ ساتھ ہی میرے خیال سے جب آپ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ایک ادارے میں دیتے ہیں نا, چاہے وہاں کے آپ جج ہوں یا پھر آپ وہاں کے مالی ہو, تو جو آپ کا ایگزٹ ہونا وہاں سے اٹ ہیز ٹو بی بیوٹیفل. اس کو اتنا یادگار ضرور ہونا چاہیے کہ اگلا جب وہ انسٹیٹیوٹ چھوڑا ہو, وہ آرگنائزیشن چھوڑا ہو, تو اس کے دل میں یہ بات ضرور ہو کہ ہاں میں نے اس آرگنائزیشن میں اپنی زندگی کے اتنے سال بتائے ہیں اور کتنی عزت دی ہے. مدیحہ کوئی بھی کام کرے, یہ نہ ہو کہ آپ وہ کام کر لیں اور اس کے بعد آپ کو ملک سے بھاگنا پڑے, یا پھر اس کے بعد کوئی بھی مسائل آپ کے لیے پیدا ہوں. تو ظاہر ہے کہ کافی آپ کی نیت بھی اچھی ہونی چاہیے, والے کی بھی اچھی ہونی چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے جی. اچھا اب ذرا کووڈ کے حوالے سے بات کریں گے. جیسے ہم نے دیکھا کہ جو کووڈ کی 3rd ویو تھی اور جو 4th ویو تھی, اس نے بچوں کو بھی نقصان پہنچایا. پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو بچے ہیں یہ کووڈ کے اچھے ڈاکیاں ہیں, دے ویری گڈ کیریئر. وہ کیا کرتے ہیں, وہ باہر سے کووڈ پکڑتے ہیں اور وہ لا کے اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کو, اپنی نانا دادی کو منتقل کر دیتے ہیں. لیکن اس 3rd اور 4th ویو میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کووڈ سے متاثر ہوئی ہے. تقریباً 200 بچے جو نمبرز اگر ہم دیکھیں اوور آل دیکھیں تو ان کی حالت کافی ذرا تشویشناک بھی رہی ہے. 211 بچوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے. 200 بالکل ہی 200 سے زائد بچے, آپ بالکل صحیح بات کریں, پیچیدگیوں کی وجہ سے بچوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے. گو کہ بچوں میں ہلاکتوں کی جو شرح ہے وہ کافی زیادہ کم ہے, لیکن پھر بھی
یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ جس طرح سے SOPs پہ ہم عمل درآمد کر سکتے ہیں، بچے اشفاق بچے ایسے SOPs پہ عمل درآمد نہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں مالز میں یا مختلف مقامات پہ گروسری سٹورز پر یا ویسے ٹریول کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو جو لوگ پھر بھی کووڈ SOPs کا خیال کرتے ہیں وہ یہ کر لیتے ہیں کہ خود ماسک پہن لیتے ہیں، لیکن بچوں کو ماسک نہیں پہناتے، اور پھر بچے جو بھی جس طریقے سے وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دے آر امیون. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اس حوالے سے مطالبات سامنے آئے ہیں کہ 12 سال کی عمر سے بڑے تمام بچوں کی ویکسینیشن ہونی چاہیے. تو اسی پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیڈیاٹریشن کے نو منتخب صدر پروفیسر جمال رضا صاحب. سر بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے آج صبح وقت نکالا، اور بڑا اہم معاملہ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو اب ذرا بتائیں کہ پہلے تو بڑے ہی متاثر ہوتے تھے اور بڑی ہم نے جنگ لڑی ہے اس کورونا سے بچنے کے لیے، تو اب یہ بچوں کا معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے، کیسز سامنے آ رہے ہیں. کس ایج کے بچے پاکستان میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ ہر ایج کے بچے متاثر ہوئے ہیں، نیو بورنز بھی متاثر ہوئے ہیں، انڈر 1 ایئر بھی متاثر ہوئے ہیں، اور 15 سال سے کم عمر کے جتنے بھی بچے ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. شروع سے بچوں کے یہ کبھی بھی نہیں کہا گیا کہ یہ بیماری بچوں کو نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی جو شرح ہے وہ کم ہے. لیکن جو ڈیلٹا ویو آئی اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ شرح بڑھ گئی اور زیادہ بچے افیکٹ ہوئے. اوور آل 86-87,000 کے قریب بچے انڈر 15 جو ہے وہ افیکٹ ہوئے ہیں، اور جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ 211 ڈیتھس ہو چکی ہیں. تو یقینی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے دنیا بھر میں بھی، پاکستان کے علاوہ یہی پیٹرن ساری دنیا میں بھی دکھایا گیا ہے، اور بڑا کلیئر ہے کہ جی چلڈرن آر ناٹ امیون ٹو بی آنیسٹ، اینڈ اف وی تھنک یہ امیون ہے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. بٹ لائک مدیحہ سیڈ کہ وہ بیسکلی اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوئے جتنا وہ پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں. تو ویکسینیشن جو کروائی جا رہی ہے اس کا بیسک مقصد ایک تو بیماری سے بچانے اور ساتھ ہی ساتھ پھیلاؤ کو روکنے میں مددگار. دیکھیے دنیا بھر میں یہ کہا گیا ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ اگر آپ کی ٹوٹل پاپولیشن کے 60% پلس امیون ہے تو آپ کراس انفیکشن کو یا اس جراثیم کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں قدرے. اور جن ممالک نے یہ شرح اچیو کر لی ہے اب انہوں نے چیزیں اپنی اوپن اپ کر دی ہیں، کھول دی ہیں. UK میں ہم نے دیکھا، USA میں دیکھا، کیونکہ ان کی امیونائزیشن اب وہاں تک تقریباً پہنچ گئی ہے. تو ہماری بھی کوشش یہی تھی کہ جیسے پاکستان میں بھی اسی پیٹرن کو فالو کیا کہ شروع میں ظاہر ہے جو ہائی رسک تھی، جو ہیلتھ پروفیشنل تھے، بڑی عمر کے لوگ تھے، جو زیادہ جن کو خطرہ تھا، کوموربڈس تھے، ڈیزیز والے تھے، ان کو شروع میں لگائی گئی. لیکن اب وہ نیچے آتے آتے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ 15 سال سے اوپر تو انہوں نے الاؤ کر دیا ہے کہ لگانی شروع کر دی جائے. ہماری اب یہ کوشش ہے کہ جی 15 سال پہ الاؤ کر دیا، اب اس کو بار کو اور نیچے لا کے 12 سال تک لے آئیں، جو دنیا بھر میں ریکمینڈڈ ہے ٹریٹمنٹ. بالکل جیسے امریکہ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو فائزر لگائی جا رہی ہے. بالکل. سب آپ لوگوں نے کیا، کیونکہ ہم نے اسکولس میں تو دیکھا ہے کہ 15 سال کے بچوں کو بھی ویکسین لگ رہی ہے، تو آپ لوگوں نے آگے کیا ریکمینڈ کیا ہے کہ کتنی جلدی یہ پروسیس بھی مکمل ہو جانا چاہیے، اس کو بھی پریورٹی پہ رکھنا چاہیے؟ جی ہاں، یہ جیسے ہم نے ریکمینڈ کیا کہ جی جیسے باقی جگہوں پہ 12 سال سے اوپر بچوں کو لگائی جا رہی ہے، پاکستان میں بھی یہ پروسیس شروع کر دینا چاہیے. یہ ضرور میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ بڑوں کی شرح ہماری ابھی بھی ملک کے اندر امیونائزیشن کی جو فلی امیونائز ہے 11%، تو ہم بہت پیچھے ہیں ابھی بھی. تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بچوں کو لگائیں، بڑوں کو نہ لگائیں. بڑوں کی جو مہم ہے اس میں کسی بھی قسم سے کمی کی جائے، اس کو اسی شد و مد کے ساتھ جاری رکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ شاید اور بھی زیادہ جاری رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم بہت پیچھے ہیں امیونائزیشن ریٹ میں. پراپر ویکسینیشن بچوں کے لیے ضروری ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ بوسٹرز بھی ان کے لیے کام کریں گے؟ ہم صرف سنگل بوسٹر ہی لگا دیں؟ نہیں، بوسٹر نہیں. دیکھیے ہر ویکسین کا ایک اپنا شیڈیول ہے. اب جو فائزر جو ہم بچوں میں ریکمینڈ کر رہے ہیں، جو دنیا بھر میں ریکمینڈڈ ہے، اس کے 2 ڈوزز ہیں. صرف ایک ویکسین ہے دنیا میں جینسن والی جو ایک سنگل ڈوز لگائی جاتی ہے. باقی تمام ویکسینیشن کے کم از کم 2 ڈوزز ہیں. اب تو تیسری ڈوز کی بات ہو رہی ہے. تو ظاہر ایک نئی بیماری ہے، تو یہ وقت کے ساتھ پوری طرح سے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ اندازہ ہوتا جائے گا کہ جن لوگوں کو ویکسین لگی ہے 6 مہینے بعد، سال بعد ان کی امیونٹی کی کیا پوزیشن ہے، بیماری کی اسپریڈ کی کیا پوزیشن ہے. تو بوسٹر کا فیصلہ وقت کے ساتھ بعد میں ہوگا. اچھا ایک چیز یہ بتائیں کہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر شاید معاملات سست روی کا شکار ہیں یا پھر کوئی اور وجہ ہے کہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو دونوں ڈوز لگوا چکا ہے اور اس کو بھی تقریباً 5-6 مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے، اینڈ دے آر تھنکنگ کہ اب کیا ہمیں بوسٹر لگنا چاہیے، کوئی اور ڈوز لگنی چاہیے.
اور ایک وہ طبقہ ہے جن کو ایک ڈوز بھی نہیں لگی یا ایک لگی ہے. تو اس گیپ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے ہمارا تو کنسرن اس طبقے کے بارے میں ہے جو کہ جن کو نہیں لگی یا ایک ڈوز لگی ہے, کیونکہ ہماری یہ کوشش ہے کہ اس طبقے کو باشعور کیا جائے اور اس کو یہ کنونس کیا جائے کہ بھائی یہ بیماری آج تاریخ تک لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کورونا ہوتا ہے کیا, ہاں واقعی میں, یا اور پڑھے لکھے لوگ پوچھتے اس سے پوچھیں کہ جس کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے, جس کے گھر میں لوگوں نے سفر کیا ہے, ہم نے آکسیجن کے لیے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے, تو ان کے گھروں سے پوچھیں جن کے گھروں میں قیامت گزر گئی کہ کورونا ہے یا نہیں ہے. تو خدا را اس غلط فہمی سے نکل جائیے. اس نیگیٹو پروپیگنڈا جو سوشل میڈیا اور بہت سارے اینٹی ویکسین گروپ جو دنیا بھر میں پھیلاتا ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے, دنیا بھر میں ہے. ابھی بھی ہم نے دیکھا فرانس میں, کینیڈا میں اس حوالے سے اتنے بڑے بڑے فرانس کے پروٹیسٹ ہو اندر رہے ہیں. 3000 انہوں نے ہیلتھ ورکرز کو سسپینڈ کر دیا کیونکہ انہوں نے ویکسین نہیں جی لگوائی. فرانس میں, یورپ میں بہت اسٹرانگ پروٹیسٹ ہو رہے ماسک کے حوالے سے جو امریکہ میں پروٹیسٹ ہو رہے تھے کہ جی اس سے سانس نہیں آتی. ہیں. آل اوور دا ورلڈ کیمپین چل رہی ہے, جو اینٹی ویکس ہم دیکھ رہے ہیں, لوگ سامنے آ رہے ہیں. اچھا مجھے بتائے گا, بہت سارے پیرنٹس, کیونکہ ہم یہاں پیرنٹس کو بار بار سمجھا رہے ہیں ویکسینیشن کتنی زیادہ ضروری ہے. بڑوں میں جب کووڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کہیں نہ کہیں وہ ریپرکشن فیس کرتے ہیں. کسی کو لنگس کی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, کوئی کڈنی فیلئرس کی طرف چلا جاتا ہے. وہ بچے جن کو کووڈ ہوا ہے, ان کو کووڈ کے بعد ان کی صحت پہ کیا کچھ اثر پڑا؟ بہت سارے اثرات ہیں, اور بالکل کچھ تو سمٹمز بالکل وہی ہیں جو بڑوں میں ہے کہ ان کے پھیپھڑے افیکٹ ہوتے ہیں, دوسری ان کی کنڈیشنز افیکٹ ہوتی ہیں, سیویئر ویکنیس, بخار, اور اس کے علاوہ ایک نئی قسم بھی بچوں میں دیکھی جاتی ہے جو ملٹی سسٹم ڈس آرڈر ہے, کہ جس کے اندر مختلف سسٹمز کو اٹیک کرتا ہے وائرس, اور وہ سب سے خطرناک صورت ہے کہ اس کے اندر ظاہر ہے کون کون سے سسٹمز آ جاتے ہیں تمام, اس میں جو ہے گردے بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں, ہارٹ بھی افیکٹ ہو جاتا ہے, جسم کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جن کے اوپر جا کے وائرس, تو وہ نہیں امیون ماڈیولیشن ہے, امیونٹی کا ایک الگ طرح کا رسپانس ہے. کاواساکی ڈیزیز ہوتی تھی, اسی کی طرح کا رسپانس ہے وہ. تو ملٹی سسٹم انوالومنٹ کرتا ہے, اور وہ زیادہ خطرناک ورائٹی ہے جو بڑوں میں سے زیادہ بچوں میں دیکھی. اچھا ایک اور چیز یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے, اس کے حوالے سے ہمیں کچھ اطلاعات یہ بھی موصول ہوئی کہ یہ نارملی جو پی سی آر ٹیسٹ ہے اس کے اندر یہ نہیں آتا. نہیں بالکل, اور اگر آتا ہے تو اس کا کیا سمپٹومیٹک کیسے پتہ چلتا ہے, کیونکہ اس کا ٹیسٹ تو کمپیریٹیولی ایکسپینسو ہے. نہیں ڈیلٹا ویریئنٹ دیکھیے, پی سی آر تو وہی ٹیسٹ ہے جو عام پی سی آر ہے, وہ ویریئنٹ کا پتہ عام ٹیسٹ میں نہیں چلتا ہے. وہ ویریئنٹ کے لیے پھر الگ ٹیسٹ ہوتے ہیں, جینوم سیکوینسنگ ہوتی ہے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی پرانا ویریئنٹ ہے یا کوئی نئی قسم سامنے آ گئی ہے. تو یہ ویریئنٹس کا خطرہ ابھی صرف ڈیلٹا پہ, اللہ کرے کہ یہ رک جائے, لیکن یہ خطرہ موجود ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی نیا ویریئنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے لاسٹ میں چاہوں گی, اس کیمرے میں آپ دیکھیں بہت سارے پیرنٹس جو بہت تحفظات شو کر رہے ہیں بچوں کو ویکسین لگوانے کے لیے, ان کو کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ہم یہی کہیں گے کہ ساری دنیا میں یہ ویکسین کا پروسیس بچوں کے لیے اب ریکمینڈ ہو چکا ہے, اور ہم کوئی نئی چیز ریکمینڈ نہیں کر رہے, ہم وہی بتا رہے ہیں جو دنیا بھر میں کیا جا رہا ہے. تو آپ اپنی بھی حفاظت کریں, اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں, کیونکہ بچوں کو جب آپ ویکسین لگاتے ہیں تو ان کے ذریعے آپ کے خاندان کی اور آپ کے خاندان کے دیگر افراد کی اور آپ کے ارد گرد کے افراد کی سب کی جو ہے وہ پروٹیکشن ہوتی ہے. تو مہربانی کریں ویکسین بھی لگوائیں, اور باقی جو احتیاط ہے وہ بھی جاری رکھیں, ماسک کا استعمال, سوشل ڈسٹینسنگ, جب تک کہ ہم اس بیماری سے چھٹکارا پالیں یا کم از کم اتنی کمی آ جائے کہ اب یہ خطرناک نہ رہے. بالکل ایسا ہی ہے جی, اور ہم بھی تمام ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر براجمان ہیں, ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوں, ہمارے بھی ماسک ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں. تو احتیاط جتنا کر سکتے ہیں کریں تاکہ آپ کی اور ہماری زندگی محفوظ رہے. ڈاکٹر صاحب, پروفیسر صاحب, بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت نکالا. یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد اب ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی دورہ تاجکستان کے حوالے سے. جہاں خطے کے ممالک کے سربراہوں کی ایک اہم بیٹھک لگی. وزیر اعظم عمران خان نے وہاں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کی, اور وزیر اعظم نے دوشنبے میں پاک تاجکستان بزنس فورم کی تقریب سے خطاب بھی کیا, جس میں ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں بجلی مہنگی ہے, صاف اور سستی پن بجلی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور وزیر اعظم نے مزید کہا کہ کاسا منصوبے پر کام تیز ہونا چاہیے. تاجک تاجروں کے لیے پاکستان ایک بڑی مارکیٹ ہے. And unfortunately, we have very expensive electricity. We hope that CASA 1000, which will be expedited, we can also benefit from your clean and cheap energy, hydroelectricity. For the business community of Tajikistan,
Pakistan is a country of 220 million people. That is a huge market. We hope and I invite you, and I assure you that we will facilitate you in every way. We're already trying to facilitate our own business community, remove all the hurdles in their way, making it easier for them to do business. The more trade between the two countries, the more it will benefit both the countries. Finally, after 40 years of conflict, there will be peace in Afghanistan. Your president and myself will be trying everything, especially between the two major communities, Pashtun and Tajiks. We will be doing our best to make sure that they get together and there is an inclusive government. आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दुशंबे हैं, जहां पर ताजिक अहम मनसब काहिरा रसूलज़ादा ने उनका इस्तकबाल किया और दुशंबे में इमरान खान से ईरान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और बेलारूस के सदूर ने भी मुलाकातें की हैं, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जी, तो अब इस दौरे के हवाले से और इसके क्या मुआशी असरात होंगे, इस पर बात कर लेते हैं। माहिर मुआशियात आबिद सुलेहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जो दौरा है, इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं, और ये जो कासा प्रोजेक्ट है उससे हवाले से हमें बताइएगा कि उसके क्या फ़वाइद हमें हासिल हो सकते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ पावर प्रोजेक्ट, पाकिस्तान को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, इस वक्त जब हम रीजनल डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो अभी तक सीपेक से कोई जो खातर का समरात नहीं पाए जा रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने के बाद। उसमें एक मेजर जो बॉटलनेक थी वो अफगानिस्तान की सिचुएशन थी कि अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आती, वहाँ पे अमन नहीं आता, तो वो जो वस्ती एशियाई रियासतों तक पहुँचना था गवादर पोर्ट से थ्रू चमन बॉर्डर, थ्रू अदर एंट्री पॉइंट्स, तो वो नामुमकिन दिखाई दे रहा था। अब अफगानिस्तान में एक चेंज आने के बाद और चाइना का ऑलरेडी ये इंडिया देना कि नई अफगान हुकूमत जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो जाए, और अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो कह रही है कि वो अब BRI में शामिल होने के लिए तैयार है। तो ये सारी बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिहाज से कि पाकिस्तान अब वस्ती एशियाई रियासतों तक जा सकता है। और इस हवाले से ये जो दौरा है ताजिकिस्तान का ये बहुत अहम है। इस वक्त जो अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज हैं, अगर आप उनको देखें तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को अफगानिस्तान में अनसर्टेनिटी से बचाते हुए एक पार्ट ऑफ सोल्यूशन बने, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बनने की बजाय। और वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन तभी होगा जबकि हमारे जो मुश्तरका मफादात हैं हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा आबिद साहब, जैसे हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा ताजिकिस्तान पे हैं, तो ताजिकिस्तान का भी शुमार उन ममालिक में होता है जो पाकिस्तान के साथ और कतर के साथ और UAE के साथ मिलकर अफगानिस्तान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए उस पर काम भी कर रहा है। साथ में देख रहे हैं कि शंघाई ताउन जो जिस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने शमूलियत अख्तियार की है, तो स्पेसिफिकली जो इस वक्त जो टाइमिंग्स हैं उसको आप कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं? जी, ये टाइमिंग अगर आप कल का जो ब्लूमबर्ग है जो उसका एडिटोरियल पढ़ें तो वो सारा का सारा इस चीज़ पे कन्विंस कर रहा है अमेरिकन गवर्नमेंट को कि जी पाकिस्तान जो है उस पर पाटप की पाबंदियां भी लगी रहने दें। वो ये कह रहा है कि जी अमेरिका अपना असर रसूख इस्तेमाल करे कि IMF की जो कंडीशनलिटीज़ हैं वो मीट हों। यानी वो जो अमेरिका को इस वक्त एक कैओटिक विड्रॉल जो हुआ है अफगानिस्तान से, तो अब ब्लूमबर्ग के एडिटर जो हैं वो अमेरिकन गवर्नमेंट को ये मशवरा दे रहे हैं कि जिसका बदला पाकिस्तान से लिया जाए। और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान का अपना एक ऑल्टरनेटिव ब्लॉक्स में होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इकॉनमी को एक इकनॉमिक वर्शन को अपनाते हैं, मल्टीलैटरल अदारे जो हैं उनको आप अपने सियासी मफादात से हासिल करने के लिए, आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमारे पास ये ऑल्टरनेटिव होना चाहिए कि पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, बाकी वस्ती एशियाई रियासतें, चाइना, ये मिल के अपने मुआशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। और इस वक्त कारिक जो है ये SCO जो है, कारिक सेंट्रल एशिया रीजनल इकनॉमिक कोऑपरेशन है। SCO जैसा कि आप जानते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये मर्ज हुए हैं बड़े स्ट्रॉन्ग रीजनल ब्लॉक्स के तौर पे कि जिनको अदरवाइज ब्लैकमेल किया जाना जो है वो मुश्किल है पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, लेट्स होप सो। लेकिन एक और चीज़ बताइएगा कि हम जैसे ताफी की बात करते हैं, इसके बाद IPI की बात करते हैं, ये कासा जो प्रोजेक्ट है इसकी बात करते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के पास अब अफगानिस्तान की सूरत हाल के बेहतर होने के बाद कितने मौके हैं कि जिनको एक्सप्लोर कर सकता है? देखिए, जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं वो लैंड लॉक कंट्रीज हैं और मोस्टली और उन लैंड लॉक कंट्रीज को पोर्ट की एक्सेस चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि उनको पोर्ट चाहिए जहाँ से वो अपना सामान जो है उसकी नक़्ल हरकत जारी रख सकें। दूसरा
जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त जो चेंजिंग सिनेरियो है, चेंजिंग ठीक है। सिनेरियो में हमें देखना है कि वस्ती एशियाई रियासतें आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकती हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो छोटे छोटे मुल्क हैं एशियाई रियासतों के, लेकिन उनकी परचेजिंग पावर को अगर आप देखें, पर कैपिटा इनकम को देखें, ठीक तो है। पाकिस्तान जो है अपनी जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स है वो वहाँ पे लेके जा सकता है, और ये मिल के एज अ ट्रेडिंग ब्लॉक ये आपकी जो रीच है ये ईस्टर्न यूरोप तक जा सकती है। ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आबिद सुलहरी साहब, आपने हमें टाइम दिया और एक्सप्लेन किया कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं। अच्छा, ये जो कैसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब काफ़ी फोकस कर रहे हैं, वो है ये सिलसिला कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो एक तवानाई का शोबा है वहाँ पर हमें मसाइल का सामना होता है। नए डैम्स जो बड़े डैम्स हैं जैसे भाषा डैम हो गया, अब वो अभी तक नहीं बन पाया, वो बनेगा तो ज़ाहिर है कि हमारी पावर जनरेशन। तो अब ये जो ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान हैं, ये गर्मियों में पानी से कुछ 1300 मेगावाट के करीब जो हैं वो इजाफी बिजली पैदा करते हैं। तो अब ये प्रोजेक्ट हुआ है कि वहाँ से जनाब ये ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान एक ट्रांसमिशन लाइन के जरिए, अब चूँकि अफगानिस्तान की सूरत हाल बज़ाहिर बेहतर हो चुकी है, तो 1300 मेगावाट पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सप्लाई करेंगे। 300 मेगावाट जो है वो जाएगी अफगानिस्तान को और बाकी 1000 मेगावाट पाकिस्तान को मिलेगी। तो ये मंसूबा बन जाता है within 2 years जो हो सके 2023 तक। बिल्कुल 2023 तक हो जाएगा। आपको पता है 2023 इज द इलेक्शन ईयर, और देखते हैं कब होता है, ताकि हम चाहते हैं कि बिजली जो है वो थोड़ी सस्ती नजर आए, क्योंकि डॉलर भी महंगा हो गया है, पेट्रोल भी महंगा हो गया। बात करेंगे इस पे लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब, और हम जरा बात करेंगे पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। कल हमने इस हवाले से बात की, अवाम कितनी परेशान है ये भी आपके साथ शेयर किया कि 5 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, और उसके बाद हमने देखा कि डॉलर की भी जो कीमत है वो भी बुलंद तरीन सतह पर एक तरफ से वो बैठी हुई है, और डॉलर भी मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। डॉलर पे भी पड़ रहे हैं, डॉलर पे भी एग्जैक्टली। और सती बात ये है कि हम देखते हैं जब डॉलर की प्राइस बढ़ती है, जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो अवाम को होता है, और जो मिडिल क्लास तबका है, जो लोअर तबका है, वो सबसे ज्यादा पिसता है, क्योंकि अशिया खुरूनोश हर चीज, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो, खाने पीने की चीजें हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, बिजली हो, एवरी अदर थिंग, हर चीज की प्राइस जो है वो बढ़ती है, और महंगाई का नया सैलाब जो है ना ये आ जाता है। और पहले भी जैसे हम बात करते थे ना कि हुकूमत के लिए ऑपोजिशन कोई बड़ा खतरा नहीं है, जो सबसे बड़ा खतरा हुकूमत के लिए वो ये कि जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, उसको डील करना है। लेकिन उसके ऊपर जो बयानात हैं वो ये हैं कि जनाब एज एक्सपेक्टेड, हमने पहले आपको कहा था, प्रेडिक्शंस हमारी यही थी कि जी इसी तरह के बयानात आएंगे कि खित्ते के दीगर मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान में अब भी पेट्रोल सस्ता है। खित्ते के मुल्कों में जाके देखें वहाँ पर क्या सिचुएशन है, हम फिर भी जो है वो सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का काम है आवाम की परचेजिंग पावर को देखना। दूसरे मुल्कों की आप GDP देख लें और वहाँ पर आप ये देख लें कि एक शख्स वहाँ पर महाना क्या कमाता है, और पाकिस्तान में क्या हाल है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 75% आवाम की खातिर खा तनख्वाह बढ़ी है। मेरी तो नहीं बढ़ी, आपकी? नहीं, मेरी भी नहीं बढ़ी, बट 75% आवाम की खातिर तनख्वाह बढ़ी है। अब ये भी ज़रा देखना है कि जी एग्जैक्टली क्या परचेजिंग पावर का बढ़ाना बहुत ज़रा यहाँ पे ज़रूरी है। शहबाज शरीफ ने भी काफ़ी ज़रा इस पर तनकीद की। फिर हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी सुना था, उन्होंने कहा था कि जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, तो अवाम रो रही है जिस कदर से तेज़ी से महंगाई होती चली जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोज़ब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हवाले से बात करेंगे। कंवल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। कंवल, जो स्पेसिफिकली अब नया महंगाई का बॉम्ब आवाम पे गिरा है, हमने देखा कि पेट्रोल महंगा हो गया, ऑफ कोर्स डॉलर की भी कदर में इजाफा जहाँ पर हुआ है, रुपए की कदर कम हो गई है, अवाम बड़ी तनकीद करी है हुकूमत पे। सबसे पहले तो इस पे आपसे आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, हुकूमत जो पेट्रोल है वो बाहर से लेती है, जितना भी क्रूड ऑयल है, और ख़ास तौर पे ब्रेंट जो है ये, और एडिबल ऑयल और क्रूड ऑयल दोनों हम इंटरनेशनल मार्केट से परचेज़ करते हैं, और जब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है पाकिस्तान ने एक ओपन मार्केट से जाके ख़रीदना है, और जो मार्केट में रेट है उसके मुताबिक ही हम ख़रीद सकते हैं, और इस वजह से उसकी कीमत जो अभी है उसमें मिनिमम जो है इम्पैक्ट जो है वो आवाम को ट्रांसफ़र किया है। जो हुकूमत कर सकती थी ये कि लेवी टैक्स बढ़ाए नहीं बल्कि घट करे, तो उसके लिए 10% से 10 रुपये से माइनस करके 5 रुपीज़ पे ले आए हैं। इसके अलावा जो सेल्स टैक्स 17% का था उसको माइनस करके 10% पर ले आए हैं, ताकि आवाम को जो है वो मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सके। लेकिन इस वक्त $72 बल्कि $75 ब्रेंट की कीमत जो है वो $75 पर बैरल है ओपन मार्केट में, और हमने ज़ाहिर है हमारे अपने पास तो ऑयल हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और 60+ हमारी जो % है इकॉनमी वो ऑयल बेस्ड है। इस वजह से जो है वो उसकी कॉस्ट जब बढ़ती है इंटरनेशनल मार्केट में तो वो
यहाँ पर भी लामहला। और अभी मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ओगरा ने एक गलत खबर चल रही है कि कहीं 1 रुपया कहा था, उन्होंने 10.17 रुपए जो है, यानी 10 रुपये 17 पैसे जो है वो इसमें इजाफे का कहा समरी भेजी थी, जिसमें से 50% यानी कि 5 रुपए जो है वो बढ़ाई गई है, बाकी को रिजेक्ट कर दिया गया। और इसी तरह डीजल की जो है वो 10 रुपए और मेरे ख्याल में 50 पैसे जो है या इससे ज़्यादा ही उन्होंने कही थी कि इसके भी कीमत बढ़ाई जाए, उसको भी उसके मुताबिक जो है वो 50% सिर्फ बढ़ाया गया, बाकी जो है वो मना कर दिया। और बाकी जो है वो हुकूमत खुद उसको कोशिश करेगी। अच्छा, बेयर कर रही होगी, लेकिन जाहिर है कि आवाम के ऊपर इसके असरात बहुत ज़्यादा हैं। आवाम की तो चीखें निकल गई हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये कि पेट्रोल महंगा हुआ है, बल्कि हम देख रहे हैं कि आटे की कीमतें जो हैं वो गुज़िश्ता चंद दिनों में 12 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ा दी गई हैं। तो कोई रिलीफ का सोचा है आप लोगों ने? देखिए, अगर इस रीजन में हम देखें जो साउथ एशिया हमारा रीजन है, इसमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सबसे इस वक्त सबसे कम हमारी ऑयल की प्राइस है, जबकि सब बाहर के मुल्क से जो है वो ख़रीदते हैं। उनकी इकॉनमी के साइजेस भी बड़े हैं और हमारे पास मतलब डॉलर कम है, लेकिन फिर भी हमने उसका इम्पैक्ट जो है वो आवाम को कम से कम ट्रांसलेट किया, इसीलिए ताकि आवाम जो है उसको उस तरीके से इन्फ्लेशन हिट ना करे जैसे इस वक्त पूरी दुनिया ने किया है। मैं साथ साथ ये याद कराती चलूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से डिमांड सप्लाई जो है वो डिसरप्शन या उसमें तातुल आया है। जब लॉकडाउन्स होते हैं, पूरी दुनिया में 2-2 महीने लॉकडाउन्स रहे हैं, जिसकी वजह से कमोडिटी की प्राइसेस और ख़ास तौर पे अशियाए खुर्दो नोश जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं। इस वक्त आप कोई भी इंटरनेशनल मार्केट की कीमत उठा के देख लें तो पाकिस्तान आइसोलेशन में नहीं रह रहा, हमारे ऊपर भी इन चीज़ों का इम्पैक्ट आता है। और सबसे ज़्यादा ऑयल की प्राइसेस का जो है वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हम वो इंटरनेशनल मार्केट से ख़रीदते हैं और फिर उसके बेस पे ज़ाहिर है हमारी सारी ट्रांसपोर्ट ऑयल बेस्ड है, हमारी एग्रीकल्चर ऑयल बेस्ड है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हुकूमत का ये कहना है बेसिकली जो आवाम महंगाई ज़्यादा बढ़ी है वो इंपोर्ट की वजह से बढ़ी है। हमने देखा, अगर हम गंदम की प्राइस देख लें, हम शुगर की प्राइस देख लें, वो पहले हमने एक्सपोर्ट की, उसके बाद हमें इसको इंपोर्ट भी करना पड़ गया। तो कह रहे जी एक तो बड़ी वजह ये है कि जी इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर आलमी मार्केट में जो है वो कीमतें वो बढ़ी हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ ज़राए आमदन जो है वो नहीं बढ़े, महंगाई बढ़ी है। तो हुकूमत की इसको डील करने के लिए क्या हिकमत अमली है कि भाई हमने इसको टैकल कैसे करना है? देखिए, इंपोर्ट से वाकई कीमत बढ़ती है, उससे डॉलर की कीमत भी बढ़ती है, और उसकी वजह यह है कि पर यूनिट जो कमोडिटी की कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है, और इंपोर्ट आप हमेशा डॉलर में करते हैं क्योंकि इकॉनमी सारी डॉलर के अगेंस्ट हैज हुई हुई है। यानी जो तेल खरीदना है या जैसे आप दालें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 10 सालों में एग्रीकल्चर पे कोई काम नहीं हुआ, तो 89 से 90% दालें आप बाहर से मंगाते हैं। हमारा जो सोयाबीन और जो दूसरा ऑयल है, पाम ऑयल है, जिससे घी बनता है, जिससे वेजिटेबल ऑयल बनता है, ये उसका बेसिक इंग्रेडिएंट है, वो भी डॉलर में मिल रहा है। और मैं आपके तवस्सुत से बताती चलूँ कि जो $500 पर मेट्रिक टन आ रहा था, वो अब इस वक्त उसकी कीमत $1200 मेट्रिक टन यानी $600 बढ़ गई है, और उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हमारे पे आया है। तो वो सारा आप डॉलर में ख़रीदते हैं, और उसकी वजह से ज़ाहिर है जब आप डॉलर में शॉपिंग करेंगे बाहर से इंटरनेशनल चीज़ों की, कंजम्पशन बढ़ेगी, तो आपके पास डॉलर, अगर आप अर्न कम कर रहे हैं या बाहर से कमा कम रहे हैं, तो डॉलर में शॉर्टेज आएगी, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा आना शुरू होता है। चलें जी, प्रोसेस एक्सप्लेन कर रही थी कंवल शोज़ेब, और आई होप कि आवाम के बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि उन्हें ये आदाद व शुमार के हेर फेर कि हमने कितने सब्सिडी दी, आपने कितनी सब्सिडी दी, हमने कितना बेयर किया, कितना आगे ट्रांसफ़र किया, आवाम को नज़र आ रहे हैं 5 रुपये से ज़्यादा जो कि बढ़ गए हैं। अच्छा, पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में बहुत से मसाइल हैं जिनके बारे में हर कोई सोचने पर मजबूर होता है। यानी कि मैं भी ये सोच रहा होता हूँ एट टाइम्स मदिया कि जो पेट्रोल गाड़ी की जगह मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए कि जो कि हाइब्रिड हो, यानी कि पेट्रोल भी चल सके और उस पर भी चल सके, लेकिन दे आर क्वाइट कॉस्टली। अच्छा, उसके अलावा अब तो बिजली महंगी नहीं है? नहीं, वो बेसिकली बैटरी। अच्छा, वो बैटरी से चलेगी। हाँ, ठीक है। बस मुझे लगा कि अगर बिजली से अगर चार्ज करनी है तो रही है ना, जो कि चार्जिंग, ठीक है। हाँ, बैटरी, लेकिन बैटरी चार्ज कैसे होगी? वो पेट्रोल से ही हो जाएगी चलते चलते, मतलब थोड़ा बहुत होगा, मतलब लेकिन उन गाड़ियों की कीमतें कंपैरेटिवली जो दूसरी गाड़ियां हैं उनसे कहीं ज़्यादा होती हैं। और इलेक्ट्रिकल कार्स भी मुतारिफ करा दी गई हैं। जनाब टेस्ला की जानिब से एलन मस्क साहब बड़े काम कर रहे हैं, वो तो स्पेस में भी जा रहे हैं, बहरहाल बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी इस पर कुछ हमारे नौजवान काम कर रहे हैं, और अभी एक छोटी सी गाड़ी जो कि 800 सीसी है उसको उन्होंने कन्वर्ट किया है, और इलेक्ट्रिकल कार के तौर पर
اور کس طرح سے کیا ہے؟ ظاہر ہے ہم اس میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم آپ کا ویسٹ نہیں کریں گے، مطلب ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. ہاں، بیسکلی ہمیں کراچی کے نجی یونیورسٹی کے طلبہ ہیں جو کہ بیچلر آف الیکٹریکل انجینئرنگ سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے یہ جناب الیکٹرک کار تیار کی. انہوں نے کہا بھی پریشان مت ہو، پیٹرول مہنگا ہو گیا تو الیکٹرک کار آپ کے کام آئیں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام محمد اور احمد ظہیر، اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ گاڑی کس طریقے سے دوسری گاڑی سے مختلف اور سستی ہو سکتی ہے. السلام علیکم جی اینڈ ویلکم بیک، ویلکم ٹو باخبر سویرا. یہ مجھے بتائیں، یہ جو آپ نے گاڑی تیار کی ہے الیکٹریکل گاڑی جس میں کہہ رہے ہیں تھوڑا بہت خرچہ بھی کم آئے گا، یہ کیسے مختلف ہوگی ان گاڑیوں سے جو کہ پیٹرول پہ چلتی ہیں؟ بیسیکلی جو ہم نے جو کار پک کری ہے وہ ہیچ بیک ہے، اور یہ جو ہے ایک الیکٹرک کے اوپر ہم لے کے آ رہے ہیں. تو یہ اس طرح مختلف ہے کہ آپ کے پاس ابھی ملک کے اندر 20 سے 25 لاکھ کے درمیان کوئی بھی ایسی ہائیبرڈ گاڑی موجود نہیں ہے. تو ہم اس کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ابھی ہمارا فرسٹ ڈیزائن ہے، ہم آگے اس کے اوپر اس کو اور ریفائن کر رہے ہیں. اچھا، اب پہلے یہ بتائیں کہ یہ ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ ہمارے پاس ہائیبرڈ گاڑیوں کے ماڈلز موجود ہیں اینڈ وی نو کہ ہاؤ دے ورک، اور یہ جو ہے 20 سے 30 لاکھ میں، 20 سے 25 میں تو پھر بھی مل جائے گی کوئی ایک آدھ گاڑی، لیکن 10 سے 20 لاکھ میں کوئی بالکل بھی اویلیبل نہیں ہے ہائیبرڈ گاڑی. اس کے اندر وہ 660 والی آ جاتی ہیں جو پھر بھی بہتر مائلیج دیتی ہیں. انفیکٹ جس گاڑی میں انہوں نے بنائی وہ اب 10 لاکھ کی نہیں ہے. جی وہ بھی نہیں ہے، وہ تو بڑھاتے جا رہے ہیں اس کی قیمت. لیکن کیسے یہ کام کیسے کرتی ہے؟ بیسیکلی جو یہ نارمل جو ہیچ بیک تھی اس کا یہ جو فرنٹ انجن ڈرائیو ہے، ہم نے اس کو ریئر ویل کا جو ایکسل ہے اس کا ہم نے اس کو ہم نے الیکٹریفائڈ کر دیا ہے. یعنی جو آپ کا الیکٹرک ہے وہ ریئر ویل پہ چل رہی ہے، الیکٹرک کار آپ کی پیچھے سے چل رہی ہے ریئر ایکسل کے اوپر. اور اگر جب آپ کی بیٹری بالکل ہی لو ہو جائے تو آپ بیٹری کون سی لگائی ہے اس میں؟ بیٹری ہم نے لیتھیم آئن یوز کری ہے، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ابھی یوز کر رہی ہے، ورلڈ وائڈ ابھی یوز ہو رہی ہے. ایک تو وہ بیٹری ہوتی ہے جو ہمارے گھروں میں نارمل یا کہ گاڑی کی بیٹری، یہ الگ ہے؟ جی بالکل ہی الگ ہے. یہ لیڈ ایسڈ آپ جو بات کریں وہ لیڈ ایسڈ ہے. یہ لیتھیم آئن ٹیکنالوجی ہے جو جس کے اوپر ابھی دنیا کام کر رہی ہے. موبائل فونز وغیرہ میں بیسیکلی دیٹس اٹس اے بگر پیک. اوکے. اچھا غلام محمد، آپ بالکل بھی نہیں بول رہے، آپ بھی بتائیں کہ آپ کی کیا کتنی پارٹیسپیشن تھی اس میں اور ساتھ میں کتنا وقت درکار تھا اس کو بنانے میں؟ جی بالکل، ہم لوگ 6 ممبرس تھے، پوری ٹیم نے ہم نے کام کرا ہے اور تقریباً 6 مہینے کا ٹائم لگا ہے ہمیں اس کو الیکٹرک ڈرائیو ٹرین پہ لانے میں. اور بیسکلی جو اس کا رننگ کاسٹ ہے وہ بہت کم ہے. اگر اسی گاڑی پہ ہم دیکھیں تو پیٹرول اگر 1000-1200 کا لگ رہا تھا تو اب وہ 100 روپے میں ہم اتنا ہی سفر ٹریول کر سکتے ہیں. اور سپیڈ کیا گاڑی کی رفتار، کوئی ایسی چیز جو کہ ڈرا بیک ہو اس کا؟ جی اس کا ڈرا بیک تو نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنلی لو اسپیڈ سیگمنٹ میں آتی ہیں یہ EVs اور اس کی 50 تک کی اسپیڈ ہے. لیکن کیونکہ ہوتا یہی ہے نا کہ جو ہائیبرڈ گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 60 سے 70 کے درمیان رکھیں گے تو الیکٹریکل موٹر پہ چلے گی، اس کے بعد پھر پیٹرول پہ ٹرانسفر ہو جائے گا. تو اس کی 50 تک کی اسپیڈ ہے، لیکن ان سٹی ڈرائیونگ کے لیے سفیشینٹ ہے 50 تک بھی نہیں پہنچتے بھائی یہاں تو. سر وی ہیو ریئل ٹیسٹ، ہم نے ٹیسٹڈ کرا ہے، ہم نے اس کو آن روڈ ٹیسٹنگ کری کراچی کے روڈز پہ. تو ہم نے جو ایکچوئل جو اپروکس ہم نے لی ہے وہ 50 کلومیٹر پر آور اسپیڈ ہم نے اس کی ایزیوم کری ہے. تو یہ جو گاڑی کا چناؤ کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ سر بیسیکلی ہمارا جو طبقہ ہے، جو عوام ہے، وہ بیسیکلی مڈل کلاس ہے اور ایلیٹ کلاس تو پھر الگ ہی آتی ہے. تو ان کے لیے ہم نے سب سے پہلے ہم نے یہی سوچا کہ ہم لو کاسٹ سے اسٹارٹ کریں. اچھا. تو بیسیکلی ہمارا یہی آئیڈیا تھا. ہمارے سپروائزر ڈاکٹر عابد کریم جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے یہی سوچا تھا کہ لو کاسٹ سے ہم اسٹارٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. احمد تو پرائس کیا، مطلب ٹوٹل اس گاڑی پہ لاگت کتنی آئی ہے؟ بیسیکلی جو پرائز ہم لوگ کی آئی ہے وہ 2 lakhs آئی ہے. اچھا. اور جو ہمارے سسٹم انسٹال کرنے کی یا پوری کمپوننٹس انسٹالیشن. اوکے. تو یعنی کہ جو بھی گاڑی ہوگی اس کی قیمت میں تقریباً 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ کا. اور یہ کوئی بھی گاڑی کنورٹ ہو سکتی ہے؟ یس جی. لائٹ ویٹ سیگمنٹ کی جتنی بھی گاڑیز ہیں، جیسے یہ گاڑی جو ہے یہ لائٹ ویٹ اسمال سیگمنٹ کی ساری گاڑی کنورٹ ہو سکتی ہے. اچھا. اور چارج کتنی دیر میں ہو جاتی ہے؟ چارج جو ہے 4 to 5 hours میں ہو جاتی ہے. بیسیکلی جیسے ایک بندہ جاتا ہے ٹریول کرتا ہے، ہمارا جو فرسٹ ٹریول آیا تھا، مطلب ہم نے 4 پیسنجر کے ساتھ جو ٹیسٹنگ کری تھی 4 پیسنجر کے ساتھ کری تھی الیکٹرک کے اوپر. تو ہم نے جو ڈسٹینس ٹریول کرا وہ 80 کلومیٹر ہم نے 1 چارج پہ کرا ہے. تو ایک بندہ جب جاتا ہے تو وہ مطلب ایک دن نکلتا ہے تو تقریباً وہ 80 کلومیٹر ٹریول نہیں کرے گا روز. تو یعنی وہ جب گھر آئے تو وہ رات میں پلگ ان کر لے اور پھر وہ صبح 4 سے 5 بجے. آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ پیٹرول پہ چلائیں یا پھر اس پہ چلائیں. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ہم یہاں پر تو دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر پیچھے بیٹری ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، شاید دکھانے کے لیے رکھی ہے. یہ سارا کچھ کور وغیرہ ہو جاتا ہے؟ جی یہ ابھی پروٹوٹائپ ہے. اور دوسرا جو چارجنگ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، پاکستان میں انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے آن بورڈ چارجر ڈیزائن کر دیا ہے. گھر پہ آپ نارمل 220 پہ جیسے موبائل پلگ ان کرتے ہیں ایسے پلگ ان کر دیں، رات کو پلگ ان کر دیں، صبح اٹھیں گے بیٹری 5 گھنٹے بعد پتہ چلے بل جو نیکسٹ مہینے آئے وہ نہیں، وہ کٹ آف ہو جائے گا. وہ جیسے ہی بیٹری چارج ہوگی وہ کٹ آف کر دے گا. تو وہ کتنے یونٹس کنزیوم کرتے ہیں ایک دن کے؟ ایک چارج کے لیے آپ کو 7 یونٹس چاہیے بیسکلی. 7 یونٹ. اور اگر ریزیڈینشیل میٹر چل رہا ہے تو اس کا ٹیرف کم ہوتا ہے.
तो वो 35-40 रुपए हो जाएंगे अगर बिल्कुल लो कॉस्ट वाले टैरिफ पे जाएंगे। नहीं, आजकल तो 20 रुपए यूनिट तक वो मामला तो पहुंच- 500 to 700 यूनिट्स पे होता है ना। नहीं, कम से कम इतना हो गया भाई। नहीं, कम से कम तो सस्ता। हाँ, तो 20 सतह आप जस्ट इमेजिन। चले जी। तो बहरहाल अच्छा इनिशिएटिव है। तो अब आगे आप क्या गाड़ियों के ऊपर इंस्टॉलेशन इसी तरीके से करेंगे या फिर किट्स आप फरोख्त करने का मेरे इरादा ख्याल से रखते अच्छा हैं? एक और चीज़, आइडिया एक और क्या है? चीज़, जैसे बाइक वाले भी हैं, रिक्शे वाले भी हैं, वो हाँ। ज़्यादा रो रहे हैं जब से पेट्रोल महंगा हुआ है, कि आपने उन पे भी सोचा कि इस पे भी कुछ जी एक्सपेरिमेंट करना बेसिकली चाहिए? बाइक पे भी हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ हुआ है। बाइक भी हमारी यूनिवर्सिटी में चल रही है और इलेक्ट्रिक रिक्शास भी हैं। तो कोई एक ही बंदा चला रहा है या काफ़ी लोगों के पास है बाइक? नहीं, हमने एक इंस्टॉल करके दी है। मतलब हमारे साथ ही हमारे टीचर हैं दूसरे, उनने इंस्टॉल करके दिया और वो रोज उसी पे आते हैं बाइक पे। खुद भी चलाते हैं आप दोनों? जी। या अच्छा, बस देखिए experiment कितने करके सियाने रख अपने देते हैं? टीचर को करके दिया है। ताल्लुकात अच्छे हैं उनसे? जी बस सीजे में बड़ा अच्छा आएगा। बहुत शुक्रिया जी। अहमद ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे, गुलाम मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से ऐसे लेकिन आप मतलब ये तजुर्बा कर सकते हैं कि आप एक गाड़ी लें और उसके अंदर कन्वर्ट करवाएं और देखें कि ये वेदर इट्स अफोर्डेबल फॉर यू और नॉट। मैं ट्राई करूंगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। 10 बज चुके हैं और आई एम श्योर कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और हमारा जो मॉर्निंग शो है उसको देख रहे होंगे। और हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करें। एक इशू जो हमने उठाया था वो डेस्क से मुतालिक, याद है आपको? बिल्कुल जी, हमने परसों बात की थी इस हवाले से। और जाहिर है कि वो मामला ही ऐसा है कि एक डेस्क जिस पे 2 बच्चे बैठ सकते हैं, 2 या 3 बच्चे, आप उसको कीमत वैसे उसकी अवेलेबल है, आपको मौजूद है तकरीबन 6,000 रुपये, यानी कि होनी जो चाहिए। लेकिन अगर अच्छे से अच्छी हो तो वो 11,000 रुपये तक की, लेकिन वो दस्तयाब रही मार्केट में। उसके लिए जो उसके लिए फंड्स जारी किए गए वो थे तकरीबन 23 से 29,000 रुपये तक के पर डेस्क के। तो उस पर हमने मामला उठाया था। हलीमा आदिल शेख साहब जो कि अपोजिशन लीडर थे, उनसे भी हमने बात की थी कि इतने बड़ा जो है वो ये गबन का मामला है, तो ये आखिर क्यों हो रहा है? तो जाहिर है कि आज भी इस पे बात करेंगे। आज भी इस पे बात करेंगे और आज स्पेसिफिकली क्योंकि इसे कहा जा रहा है कि कौमी खजाने को 3 अरब 30 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। तो इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी जानेंगे, क्योंकि दोनों साइड का मौक़िफ़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी कोशिश होगी कि आज हम साबिक वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब से गुफ्तगू इस हवाले से कर सकें और देखते हैं कि हलीमा आदिल शेख साहब ने जो बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और मामला जो अदालत में भी पहुंच चुका है, सो उनके इस हवाले से क्या टेक है। और साथ में हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की सियासत में ठीक ठाक हलचल जो है वो मची हुई है। और हमने देखा कि चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी, वो खुद भी अब बलूचिस्तान पहुंच गए, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि जो बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो लाने के लिए अपोजिशन काफ़ी ज़रा। अच्छा, एक चीज़ है, क्रिकेट की दुनिया से खबर है। जाहिर है कि जो आई एम श्योर के जो क्रिकेट के फ़ैन हैं वो बड़े इस चीज़ को सुन के दुखी भी हुए होंगे। माइकल होल्डिंग जो हैं, जो बड़े मशहूर और मारूफ कमेंटेटर थे, वो रिटायर हो गए। यानी कि उनकी जो एक कैरिबियन के साइड की जो उनकी एक आवाज़ थी, जो उनकी गरजदार आवाज़ में वो कमेंट्री किया करते थे, अब हमें वो सुनने को नहीं मिलेगी। तो जनाब बड़ा अच्छा उनका करियर रहा, पहले एज ए क्रिकेटर और उसके बाद फिर एज ए कमेंटेटर, क्योंकि हमने तो उन्हें कमेंटेटर के तौर पर ही देखा है। तो अब वो कमेंट्री नहीं करेंगे। चलिए जी, बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी है, लेकिन पहले हम ज़रा टॉप स्टोरीज पे नज़र डाल देते हैं। सिंध हुकूमत पर स्कूल ड्रेस की खरीदारी में करप्शन के इल्जाम। सूबाई हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गई, मामला अदालत पहुंच गया। बलूचिस्तान में सियासी हलचल, वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी, अपोजिशन कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। चेयरमैन सेनेट भी मैदान में, मुलाकातों का सिलसिला जारी। माहौलियाती तब्दीली पर आलमी कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तानी तालिबा भी नुमाया। 16 बरस की असफा ज़ैनब आलमी कॉन्फ्रेंस की कम उम्र तरीन मंदूब। और अंग्रेजी इतनी भी जरूरी क्यों? पाकिस्तानी कब और क्यों अंग्रेजी बोलते हैं, इससे मुतालिक सवालात, शहरियों के दिलचस्प जवाब आज देखें बाखबर सवेरा में। और कितने का है ये डेस्क, कहाँ से आया है ये डेस्क, किसने दिलाया है ये डेस्क, तो इसके ऊपर बात हो रही है। और ये डेस्क है जनाब बच्चों के स्कूल। वैसे
افسوس کی بات ہے کہ تعلیم کے معاملات میں جب ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں تو گزشتہ 10 سے 12 سال میں تقریباً 13 سے 1400 ارب روپے تعلیم کے شعبے میں خرچ کیے گئے، بظاہر خرچ کیے گئے، لیکن سندھ کے حوالے سے بات کریں تو دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ گوسٹ اسکولز یہاں پر سب سے زیادہ تعداد میں ہیں، گوسٹ ٹیچر جو ہیں وہ سب سے زیادہ تعداد میں ہیں، اسکول ایگزسٹ ہی نہیں کرتے لیکن ان کے نام پہ فنڈ جاری کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو ڈیسک کا معاملہ ہے تو یہ ایک نیا پنڈورا باکس اس سے متعلق کھل گیا مدیہ۔ بالکل ستی، اور اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے سندھ کے سرکاری اسکولوں کی مہنگی ڈیسک کے معاملے پر اب چیف سیکرٹری تعلیم اور خزانہ کو بھی خط لکھ دیا ہے، جس میں حلیم عادل شیخ یہ کہتے ہیں کہ مہنگی ڈیسک کی قیمت ادائیگی کا عمل فوری طور پر روکا جائے، حقائق اور الزامات کی مکمل تحقیقات کی جائے، اور مہنگی ڈیسک خریدنے اور رولز کی خلاف ورزی کرنے سے قومی خزانے کو 3 ارب 30 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا ہے، یہ کہنا ہے حلیم عادل شیخ صاحب کا۔ ان کے ساتھ میں بھی کہنا تھا کہ مالی سال 2020 اور 2021 23,000 سے 29 روپے کی ایک ڈیسک فراہم کرنے کے لیے کانٹریکٹ دیے گئے ہیں، اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی اسکولوں کے لیے ڈیسک خریداری کیس کی سماعت جو ہے وہ آج ہونے جا رہی ہے۔ جناب اسی معاملے پر اب بات کی، گورنمنٹ کا موقف لینا بہت ضروری ہے۔ سابق وزیر تعلیم ہیں سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے، بہت شکریہ سر، آپ نے صبح ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ 23 سے 29 ہزار روپے میں ایک ڈیسک کی خریداری کا معاملہ ہے، اور اس پر محکمہ تعلیم سندھ جو ہے وہ تنقید کی زد میں، معاملہ اب عدالت میں بھی پہنچ گیا ہے۔ ذرا بتائیے گا یہ اصل ماجرا کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو پروکیورمنٹ ہوتی ہیں اتنی بڑی، وہ کوئی اس طرح تو ہوتی نہیں کہ ایک شخص اپنی خواہش کے مطابق جو چاہے کر لے۔ ایک سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی ہے جس کے اندر بڑے معتبر لوگ ہیں، انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، جس کے سربراہ IBS اکھر کے وائس چانسلر ہیں، جس کے ایک ممبر جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر ہیں، جس کے ایک ممبر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ایک صاحب ہیں، اور پھر اس کے اندر کچھ سرکاری آفیسرز بھی ہیں۔ یہ تمام کی تمام پروکیورمنٹ پر جتنا بھی جو فرنیچر کا اسٹینڈرڈ طے کرنا تھا، اس کی جو اسپیسیفکیشنز تھیں، اس کی جو مارکیٹس میں قیمتیں چیک کرنی تھیں، وہ تمام کا تمام اس کمیٹی نے کیا، اور انڈیپینڈنٹلی کیا۔ نہ وزیر کی، نہ سیکرٹری کی، نہ ہی چیف منسٹر صاحب کی کسی قسم کی کوئی مداخلت اس پورے عمل کے اندر رہی ہے۔ یہ تیسری مرتبہ ٹینڈر ہوا۔ پہلی مرتبہ ہوا، وہ ٹینڈر منسوخ ہوا، 2018 میں ہوا تھا، 19 میں منسوخ ہوا، پھر ایک 2019 میں ہوا، اور وہ 2020 میں عدالت نے اسٹے آرڈر اس پہ جاری کیا۔ پھر اس وقت بھی جو قیمت تھی وہ کوئی 21,000 سے لے کے 24-25 ہزار کے درمیان میں تھی، مختلف جو کیٹیگریز تھی اس کی، اور اس میں ٹرانسپورٹیشن شامل نہیں تھی، لیکن وہ ٹینڈر بھی بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ یہ تیسری مرتبہ جو ٹینڈر ہوا ہے، اس میں جب یہ عمل شروع ہوا پروسیس کا ٹینڈرز کا، تو اس سے پہلے بھی خطوط لکھے گئے DG نیب کراچی کو، چیئرمین اینٹی کرپشن کو، رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کو، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو، اور اسے درخواست یہ کی گئی کہ جناب اس پورے عمل کے اندر آپ اپنے نمائندے بھیجیں جو اس کو پورے کے پورے نظام سسٹم کو، پروسیس کو مانیٹر کریں، تاکہ اس کے اندر ٹرانسپیرنسی رہ سکے۔ بدقسمتی سے ان میں سے کسی نے نہیں بھیجا، لیکن جب یہ عمل مکمل ہو گیا اور جو کوالیفائڈ بیڈرز تھے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے سے پہلے جو چیئرمین تھے پروکیورمنٹ کمیٹی کے، انہوں نے، اور جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر نے جو ممبر ہیں اس کمیٹی کے، انہوں نے اپنے دستخط سے جو DG نیب کراچی ہیں ان کو 4 صفحات پر مشتمل ایک خط لکھا، اور اس کے ساتھ مختلف جو ریلیونٹ پیپرز تھے وہ سارے منسلک کیے، اور انہیں یہ استدعا کی کہ آپ جناب اس پورے عمل کو دیکھ لیجئے، کاغذات کو دیکھ لیجئے، ایسٹیمیٹس کو دیکھ لیجئے، اگر تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی چیز غلط ہے تو ہمیں بر وقت بتائیے، تاکہ ہم اس پورے پروسیس کو انڈو کر دیں اور اس کو ہم ختم کر دیں۔ لیکن اگر آپ 14 دن میں نہیں بتائیں گے تو پھر ہمیں جو ہے اس کو آگے پروسیس کرنا پڑے گا۔ اس پر نیب نے یہ جواب دیا کہ جناب یہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، ڈپارٹمنٹ اس کو آگے بڑھائے اور جو قوانین ہیں اس کے مطابق کرے۔ نیب اس وقت مداخلت کرتی ہے جب ہمیں کوئی شکایت موصول ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس وقت تک نیب کے پاس کوئی شکایت نہیں تھی۔ تو ہم نے حتی الامکان کوشش کی، ڈپارٹمنٹ نے بھی، کمیٹی نے بھی، کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کریں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے آگے مزید اور کیا اقدامات ہو سکتے ہیں جو کر کے ہم اس کو ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جو قیمت کی بات آپ نے کہی، دیکھیں ایک تو جو کوالٹی رکھی ہے اس کمیٹی نے، جو ایکسپرٹس کے ساتھ مشاورت کی، انجینئرس کے ساتھ مشاورت کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم فرنیچر وہ پروکیور کریں جس کی لائف 25-30 سال ہو۔ ماضی میں جو فرنیچر لیا جاتا رہا ہے وہ ایک بارش میں یا دھوپ میں یا کسی موسم کی اور
सख्ती की बिना पर साल भर के अंदर अंदर जो है वो ज़ाया हो जाता है, हुकूमत का पैसा ज़ाया होता है और बच्चों को तकलीफ होती है। तो अच्छा फर्नीचर प्रोक्योर करने की कोशिश की गई है, उसकी क्वालिटी अच्छी रखी गई है। इस पूरी कीमत के अंदर 23% टैक्सेस हैं और उसके अलावा एक अच्छी खासी खती रकम ट्रांसपोर्टेशन की है, इसलिए कि जो फर्नीचर बनना है वो स्कूलों तक पहुंचाना है सप्लायर ने। यानी कि उन्होंने कराची में दे देना है, हैदराबाद में दे देना है, जिस भी इलाके में उनको लेके जाना है, जहां भी उनके पास जो बेड मिली है, तो वो उस इलाके के एक एक स्कूल तक फर्नीचर को पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर कमेटी के अंदर इंडिपेंडेंट मोतबर लोग हों और उन्होंने ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरा प्रोसेस मुकम्मल किया हो और उन्होंने तमाम उन मुतल्लिका इदारों को जो पहले या बाद में एतराज़ात उठा सकते हैं उनको बर वक्त बताया हो कि वो इस अमल का हिस्सा बने, तो हमें कम से कम किसी न किसी के ऊपर एतमाद करना चाहिए। सही, ठीक है, लेकिन इस तमाम तो सूरत हाल के हवाले से हम देख रहे हैं कि अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? यार अब वो जितनी बेतुकी बातें करते हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं उनके इल्जाम का जवाब देने की। मैंने कोई उनको मुतमईन तो नहीं करना ना। अगर अदालत में कोई केस है तो हम वहां जाके सेटिस्फाई करेंगे। जो हकायक थे वो मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम लोगों को पेपर्स के डॉक्यूमेंट के साथ बताए हैं। अब हलीम साहब का जो अंदाज है वो शो करते रहेंगे, उनको करने दें, लेकिन अगर कहीं कोई सबूत है, जिस तरह वो कहते हैं कि जी किसी वजीर के भाई को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है या कोई और किसी का, तो सबूत लेकर और बताएं कि जी ये भाई है, इसकी ये कंपनी है, इसको ये ठेका मिला है, तो फिर ज़ाहिर की बात होगी ना। हवाई बातों का तो जवाब मैं नहीं समझता हूँ जो मुनासिब है। सईद गनी साहब, आपने फरमाया कि अच्छे डेस्क खरीदने चाह रहे हैं ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो और एक साल बाद वो फर्नीचर ज़ाया ना हो जाए, तो यही जज्बा जो है वो अच्छे टीचर्स की भर्तियों में या फिर निज़ाम तालीम को बेहतर बनाने में भी नज़र आएगा, क्योंकि अगर हम दीगर सूबों से कंपेयर करें तो सिंध में तालीम का हाल बहुत ही बुरा है। देखिए, तालीमी मयार को बेहतर करने के लिए सिर्फ फर्नीचर या सिर्फ टीचर्स या सिर्फ बिल्डिंग्स काफ़ी नहीं होती। ये तमाम चीज़ें मिलकर एक ऐसा माहौल बना करती हैं जिससे बच्चे को एक कंफर्टेबल माहौल मिले जिसके अंदर बच्चा तालीम हासिल कर सके। फर्नीचर का बहुत सीरियस इशू है पूरे सूबे में और पिछले 8 वर्षों से प्रोक्योरमेंट नहीं हुई है। फर्नीचर ज़ाहिर जो था वो टूट गया है, कमी है काफ़ी ज़्यादा। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा फर्नीचर जो है वो स्कूलों में पहुंचाया जाए ताकि कम से कम बच्चे एक फर्नीचर हो जहाँ वो बैठ के क्लास हासिल कर सके। दूसरी जो बात आपने साझा की कही, इस वक्त एक प्रोसेस जारी है जिसके जरिए कोई 40,000 टीचर्स जो हैं वो सूबे सिंध में अपॉइंट हो रहे हैं और ये तारीख में इतने बड़े पैमाने पर कभी अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई हैं। और इस अमल को भी बेहतर इस तरह बनाया गया कि जो प्राइमरी स्कूल टीचर जो पहले 9 ग्रेड का था उसको अपग्रेड करके 14 ग्रेड किया गया। उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट इंटरमीडिएट थी उसको बढ़ा के ग्रेजुएशन कर दिया गया और उनकी जो एंट्री टेस्ट है वो IBA सक्खर के जरिए वो टेस्ट ले रहा है। अब IBA सक्खर एक इतना मोतबर इदारा है पूरे पाकिस्तान में जो थर्ड पार्टी टेस्टिंग की सबसे बेहतर और सबसे बड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो कोशिश यही थी कि जो टीचर्स हैं वो मेरिट पर भर्ती हों और उसमें किसी किस्म की कोई बैरूनी मुदाखलत ना हो और वो कोशिश हम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये टीचर्स जो अपॉइंट होंगे ये निस्बतन बेहतर टीचर्स होंगे और उसके बाद जब ये 40,000 टीचर मुख्तलिफ स्कूलों में जाएंगे तो इससे एक तो जो टीचर्स की कमी है वो पूरी होगी और ज़ाहिर है नौजवान होंगे, पढ़े लिखे होंगे तो शायद बेहतर तालीम लोगों को दे सकेंगे। तो सिंध हुकूमत बहुत मेहनत के साथ कोशिश कर रही है कि एजुकेशन के सेक्टर में बेहतरी लाई जा सके और ज़ाहिर है कुछ ऐसे इशूज़ हैं अगर आप प्रोक्योरमेंट करते हैं उस पर लिटिगेशन होती हैं, वो डिले होती हैं, अपॉइंटमेंट्स करते हैं उसमें इशूज़ पैदा होते हैं, लेकिन हमें बहरहाल इस अमल को आगे बढ़ने देना चाहिए। ओके, कमिंग बैक टू योर प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने कहा है कि जी गरीबाबाद से घर का फर्नीचर तो खरीदा जा सकता है, स्कूलों का फर्नीचर नहीं खरीदा जा सकता, तो इसकी वजाहत करेंगे आप? देखिए, जो सरकारी इदारों में प्रोक्योरमेंट होती है ना उसके कुछ कवानीन होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अगर मैं अपने सरकारी दफ्तर की एक टेबल भी लेना चाहूँ तो मैं जाके बाहर बाजार से खरीद कर नहीं ला सकता हूँ। उसका एक तरीक़ेकार है और जब इतने बड़े पैमाने पर अरबों की प्रोक्योरमेंट हो तो उसके भी अलग तकाजे हैं। कानून के अंदर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि उसको आपने फॉलो करना है। अगर ये पैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास हों और ऐसा नहीं हो सकता कि वो पैसे जेब में डालें और किसी भी बाजार में जाएं, वहाँ बार्गेन करें, वहाँ से फर्नीचर लेकर आ जाएं, ये मुमकिन नहीं है।
ہمیں پروکیورمنٹ کے لیے اخبارات میں اشتہار دینا پڑتا ہے، پھر اس کے اندر جو اپلائی کرتے ہیں، جو کنٹینڈرز آتے ہیں، ان کی کوالیفیکیشنز رکھی جاتی ہیں کہ ٹیکنیکلی یہ کوالیفیکیشنز ہوں گی، فائنینشلی یہ کوالیفیکیشن ہوں گی. اگر کسی آدمی کے پاس 40 50 60 کروڑ کا کوئی کانٹریکٹ جاتا ہے تو کیا اس کی فائنینشیل ورتھ اتنی ہے کہ وہ آپ کو اتنی سپلائیز دے سکے، اس لیے کہ ایڈوانس پیمنٹ کا اس میں کانسیپٹ نہیں ہے. پہلے اس نے 40 50 60 کروڑ روپے کا فرنیچر پرووائڈ کرنا ہے، اس کے بعد اس کو ادائیگی ہونی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، اس کے بغیر کوئی بھی پروکیورمنٹ کسی بھی سرکاری ادارے میں نہیں ہو سکتی. آپ نے سیپرا کو سنا ہوگا، سیپرا کی پورا ایک قانون ہے، اس قانون کے اندر ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ پروکیورمنٹ کمیٹی جو بنے گی وہ کس طرح کے افراد پر مشتمل ہوگی، کتنے اس کے اندر سرکاری آفیسرز ہوں گے، کس گریڈ کے ہوں گے، اور اگر جو رقم ہے کانٹریکٹ کی وہ اتنی ہوگی تو پھر آپ نے نیب کو اس طرح سے انفارم کرنا ہے، باقی اداروں کو اس طرح ڈالنا ہے. تو پورا طریقہ کار ہے. ہم اس پورے سسٹم کو بائی پاس نہیں کر سکتے کہ آپ اٹھیں اپنے گھر سے گاڑی لے کر جائیں اور کسی بازار سے فرنیچر خرید لے کر کسی اسکول میں رکھ دیں. یہ ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. سعید غنی صاحب، اب ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو فرنیچر ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو کافی متنازع ہو چکا ہے، کتنے عرصے بعد یہ خریدا جا رہا ہے؟ اور کیا اس سے پہلے بھی یہ جو شیشم کی لکڑی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی بڑی مہنگی ہوتی ہے، بڑی ایکسپینسو ہوتی ہے، بڑی اچھی ہوتی ہے، ماضی میں بھی یہی خریدا گیا تھا؟ ایک تو تقریباً 8 برس ہو گئے، اور اس سے پہلے جو مجھے بتایا گیا ہے، جو میں نے معلومات لی ہیں، جو پہلے فرنیچر لیا جاتا تھا وہ کوئی غالباً MDS کوئی ایک آئٹم ہوتا ہے، کوئی کوالٹی ہوتی ہے لکڑی کی، اور وہ لکڑی نہیں ہوتی، انفیکٹ وہ لکڑی کا جو بورا ہوتا ہے اس کو پریس کر کے کوئی ایک نئی چیز بنائی جاتی ہے، لکڑی کی طرح کی چیز بنا دی جاتی ہے، لیکن لکڑی نہیں ہوتی، جس میں پانی پڑے تو وہ پھول جاتی ہے، دھوپ پڑے تو وہ پھول جاتی ہے، تو وہ اس کی لائف زیادہ نہیں ہوتی. شیشم کے جو بینچز ہیں وہ پہلے کبھی بھی صوبہ سندھ میں نہیں خریدی گئی. پہلی مرتبہ شیشم کی بھی جو ٹاپ کلاس کوالٹی ہے وہ ایک شیشم رکھا گیا، دوسری ایک کوئی لکڑی ہے موہاگنی، آئی ڈونٹ نو، وہ مجھے نہیں پتا کیا، لیکن وہ ایک اس کا رکھا گیا ہے کہ وہ بھی شیشم کی ایکویولنٹ ہوتی ہے. اور دوسرا اس میں جو میٹل کا فریم ہے اس میں بھی جو لوہا استعمال ہوگا وہ سب سے جو ٹاپ کوالٹی کی کوئی IIL کوالٹی کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، وہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے پیپر میں، اس کوالٹی کا جو ہے وہ میٹل اس میں استعمال ہونا ہے. اور ابھی جو مجھے بتایا گیا ہے کہ جب ہم نے یہ پروسیس شروع کیا تھا تو اس وقت شیشم کی جو قیمت تھی وہ 4,000 روپے اسکوائر فٹ تھی، یا کوئی جو بھی یونٹ ہوتا ہے 4,000 کا تھا، اور جو میٹل تھا وہ 70 روپے کا تھا. آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو لکڑی جو ہے شیشم کی اس کی قیمت 5,000 ہے، اور جو میٹل ہے وہ 130 روپے کا ہو گیا ہے. تو اگر اس موقع پر بھی یہ دوبارہ سے ہم کرنے جائیں گے تو اس کی لاگت مزید بڑھے گی، جو ہے وہ کم نہیں ہو سکے گی. صرف اینڈ میں آپ سے پوچھنا چاہیں گے سعید غنی صاحب کہ جب یہ خریداری کا ٹینڈر لیا گیا تھا تو اس وقت وزارت تعلیم کا جو قلمدان تھا وہ کس کے پاس تھا؟ دیکھیں، اس وقت جو ٹینڈر زیر بحث ہے جس پر بات ہو رہی ہے، وہ ٹینڈر کا عمل جو ہے وہ میرے ہی جب میں وزیر تعلیم تھا اسی وقت شروع ہوا تھا، اور اسی وقت وہ پروسیس ہوا تھا. یہ جو کچھ غلط فہمی کچھ چینلز نے پیدا کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے والا جو ایک ٹینڈر ہوا تھا وہ جب چیف منسٹر صاحب کے پاس وزارت تعلیم تھی اس وقت وہ شروع ہوا تھا، لیکن جب وہ منسوخ ہوا تو اس وقت میں وزیر تعلیم تھا. تو یہ اس وقت جو موجودہ ہے وہ میرے ہی دور کے اندر شروع ہوا تھا، اسی دوران میں یہ پروسیس ہوا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ وزارت سردار شاہ صاحب کے پاس ہے. تو یہ بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، پیپرز ہیں میرے پاس، ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں. یہ ہمارے کچھ چینلز ہیں جن کو مجھ سے خاص محبت ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ میرے متعلق کنٹروورسیز پیدا کرتے رہیں. انہوں نے کوشش کی ہے. اس ٹینڈر میں چیف منسٹر صاحب کی جب وزارت تعلیم ان کے پاس تھی اس کا کوئی بھی کردار اور حصہ نہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی صاحب جو کہ سابقہ ولیم تھے. اور یہ جو خریداری کا معاملہ تھا، ٹینڈر دینے کا معاملہ تھا، یہ انہی کے دور میں ہوا تھا، تو اس حوالے سے وہ تفصیلی طور پر ہمیں اپنا موقف دے رہے تھے اور ان سے ہماری بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جناب جو ٹرانسپورٹیشن فی سے لے کے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں اور فرنیچر کی کوالٹی اتنی اچھی تھی کہ جناب کاسٹ یہی پڑتی ہے. اب معاملہ عدالت میں، لیٹس سی واٹ ہیپنس. چلیں جی آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ابھی آپ کو ایک اور اہم خبر دیتے چلیں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ 7 ماہ میں پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا.
मुल्क में पोलियो केसेस बतदरीज कम हो रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलवाएं। अवाम पोलियो कतरों के हवाले से गलत खबरों पर तवज्जो ना दें और पोलियो के कतरे महफूज हैं, इनमें कोई मुज़र असरात नहीं हैं। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान की जानिब से ये बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि 7 महीने में कोई केस सामने नहीं आया पोलियो का और केसेस जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। और ये जो ज़ाहिर है कि मन घड़त बातें और ये सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि फ़ेक न्यूज़ जो इस तरीके से सर्कुलेट कर रही होती हैं, तो उसके हवाले से भी मुआविन खुसूसी बराए सेहत ने अपना मौक़िफ़ दिया। और जनाब, अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान की कम उम्र तरीन क्लाइमेट एक्टिविस्ट से, जिनका नाम है उसवा ज़ैनब। और उसवा ज़ैनब को इंशाल्लाह रवा महीने इनको बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है इटली मिलान में, जहाँ पर इनको मदऊ भी किया गया है। 16 साल उसवा ज़ैनब जो हैं काफ़ी ऐसे से क्लाइमेट चेंज के हवाले से काम कर रही हैं और अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़ैनब को, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि रवा माह इटली के शहर मिलान में मुनक़िद होने वाली बैनुल-अक़वामी यूथ फॉर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान का मंदूब मुंतखब किया है। बिल्कुल, और हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से इस वक्त मौजूद हैं उसवा ज़ैनब। बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी उसवा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और ज़ाहिर है कि बड़े हमारे लिए भी बड़े एजाज़ की बात है कि आप वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज का मसला है ये कितना बड़ा है और क्या हमें रियलाइजेशन है कि ये हमारे लिए आगे कितना नुकसानदेह हो सकता है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी विद यू मिस मदीहा एंड मिस्टर इशफाक। जब भी मैं आपके साथ होती हूँ इट्स एब्सोल्यूट एन ऑनर फॉर मी एंड आई गेट टू लर्न अ लॉट। सो एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज़ कंसर्न्ड एंड कई बार जब मैं इस पर बात करती हूँ तो मैं रियलाइज़ करती हूँ कि हमें जानने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज आखिर है क्या। अच्छा, क्लाइमेट चेंज की जो साइंस है वो तो आपको एक सिंपल गूगल सर्च पे मिल जाएगी, लेकिन हमें जो बात समझने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया गर्म होती जा रही है, ज़मीन में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया गर्म होती जा रही है। अब दुनिया का गर्म होना बुनियादी तौर पे मसला नहीं है, ये नेचुरल एक अर्थ का सिस्टम है जिससे वक्त के साथ साथ ज़मीन गर्म होती जाती है। मसला ये है कि जिस रफ्तार से ज़मीन गर्म हो रही है वो बहुत ख़तरनाक है। इस सदी के एंड तक हमें प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो टेम्परेचर्स थे उससे 2 डिग्री ज़्यादा इस सदी के एंड तक अगर हम टेम्परेचर बढ़ा लें तो दैट इज़ सेफ, हमें कोई मसला नहीं होगा। मसला ये है कि वो 2 डिग्री सेल्सियस जो इस सदी के एंड पे होना था, 80 साल बाद होना था, वो 2030 यानी 10 साल बाद ही हो जाएगा। ये मसला है दरअसल क्लाइमेट चेंज का, और इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लोगों को बताने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। हम बार बार जिस हैशटैग के वाले से बात भी कर रहे थे, ये है क्या। वो ममालिक जहाँ पर फिर अवेयरनेस है वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि तेज़ी से जंगलात भी जो है वहाँ पर भी आग लग रही है, और ये भी क्लाइमेट चेंज की ही वजह, जिनकी वजह से हम देख रहे हैं जैसे अमेज़न के जंगलात में आग लगी, टर्की में हमने देखा जो आग लगी। सो मुझे ये बताइएगा कि 10 साल की बदतरीन आग। जी बिल्कुल जी। तो आप जो पाकिस्तान के हालात ज़ैनब देख रही हो, उसमें आपको क्या लगता है कि हमें कितना वक्त लगेगा लोगों को बताने में कि भाई क्लाइमेट चेंज क्या चीज़ है और क्लाइमेट चेंज पे हमें अभी से काम करना शुरू कर देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, और इसमें 3-4 बल्कि 4 बहुत मेजर रोल्स हैं जो अगर हम प्ले करें तो हम हो सकता है कि अपनी सोसाइटी को क्लाइमेट अवेयर करें, क्लाइमेट चेंज की एजुकेशन दें। और वो है एजुकेशन, यानी करिकुलम्स में हम अपने करिकुलम्स में सिंगल नेशनल करिकुलम हो या जो भी करिकुलम हो उसके अंदर हम क्लाइमेट चेंज एजुकेशन का एक पूरा सब्जेक्ट रखें, या सब्जेक्ट ना भी रखें तो हर सब्जेक्ट में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो इंटर जनरेशनल है ना, हर सब्जेक्ट में क्लाइमेट चेंज का कोई ना कोई पार्ट होना चाहिए, और सिर्फ रट्टे की हद तक नहीं होना चाहिए बल्कि एक्टिविटीज़ के तौर पे, को करिकुलर्स के तौर पे हमें इसको इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद मीडिया एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। मीडिया पे जैसे कोरोना के बारे में हर वक्त वावेला मचा होता है, अगर क्लाइमेट चेंज के बारे में भी हो तो क्यों ना हर कोई इस बारे में अवेयर हो और इस पे बात करें। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग, यानी सोशल मीडिया या जो भी और स्टोरी टेलिंग के तरीके होते हैं उनसे अगर हम वो बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। हमें सबको पता है कि स्टोरी टेलिंग कन्विंस कर सकते हैं, बच्चों की हम सिलेबस में डाल सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जब इस पे अमल दरामद करने की बात आती है, छोटी छोटी चीज़ें जिसमें हमें होता है कि जी ज़ीरो वेस्ट की तरफ हमें जाना है, ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल की तरफ जाना है, हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, तो क्या लोग उस पर कान भी धरते हैं, लोग उस पर अमल दरामद भी करते हैं?
دیکھیں کیونکہ ہمیں یہ ایجوکیشن اتنی نہیں ہے, اتنی اویئرنیس نہیں ہے, اسی وجہ سے انڈیویجول لیول پہ لوگ گراس روٹ لیولس پہ اس کے بارے میں ایکشن نہیں لے سکتے. یہ تو ایک وجہ ہے. لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ پورا سسٹم ہی ایسا ہے جس میں ایک انڈیویجول اپنے تئیں کوئی کلائمیٹ ایکشن لے بھی لے تو پوری کمیونٹی پہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. فرض کریں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنے جو ہمارا ہاؤس ہولڈ ویسٹ ہے اس کو گلاس کو ایک جگہ رکھنا ہے, پیپر کو ایک جگہ, پلاسٹک کو ایک جگہ, لیکن پورا سسٹم جو کلیکٹ کرتا ہے اس گاربیج کو اس میں ایسی کوئی ڈویژن نہیں ہے. تو فرض کریں میں اپنے گھر کا گاربیج جس طرح پارٹیشن کر بھی دیتی ہوں, وہ جہاں جائے گا وہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے جو اس کو سپورٹ کرے گا. اچھا اسوا آپ یہ بتائیں, تو یہ بس ایک مثال. اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ ابھی اور میجرلی ہم تذکرہ جب کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں گلوبل وارمنگ کی, جو کہ بڑا ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے کلائمیٹ چینج میں, لیکن اس کے علاوہ بھی کئی فیکٹرز ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہیں اوور آل کلائمیٹ چینج کو. وہ فیکٹرز کیا کیا ہیں اور ان پہ کس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں کلائمیٹ چینج اسینشلی وہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. گلوبل وارمنگ کے بے شمار وجوہات ہیں اور بے شمار سورسز ہیں. ایک تو ہماری فیکٹری سے جو دھواں نکلتا ہے اس میں کاربن ہوتی ہے اور وہ کاربن جا کے گرین ہاؤس گیسز میں شامل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہماری ڈائٹ ہے, جو ہمارے فوڈ ہے جس کو ہم کنزیوم کرتے ہیں, کیونکہ اب ایک آپ کو پتہ ہے ویگنزم کی بھی ایک کیمپین سی چلی ہے, تو اس کے علاوہ جو ہم اینیملس کو کنزیوم کرتے ہیں اس سے میتھین گیس نکلتی ہے جو گرین ہاؤس گیسز کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بے شمار ہمارے گراس روٹ لیولز پہ بھی ایسے ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں جس سے گیسز نکلتی ہیں اور وہ ساری یہ پولوشن میں یعنی گرین ہاؤس گیسز کو بڑھا رہی ہوتی ہیں. اور گرین ہاؤس گیسز اسینشلی ہمارے پولوشن کا اور ہمارے کلائمیٹ چینج کی وجہ بن رہی ہوتی ہیں. تو کلائمیٹ چینج میں صرف انڈسٹریز نہیں ہیں, صرف فیکٹریز نہیں ہیں, بلکہ بے شمار اور بھی طریقے ہمارا سسٹم ہے اور اویئرنیس کی کمی. چلیں زبردست, تھینک یو سو مچ. اسوا زین ہمارے ساتھ موجود تھی, ویری ایکسائٹیڈ, یو آر آلسو ویری ویل انفارم, سو بیسٹ آف لک. انشاءاللہ آپ جا رہی ہیں ملان, پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کریں گے, ینگسٹ مندوب بھی ہیں آپ ہیں. بہت شکریہ جی اسوا ہمارے ساتھ. اور ظاہر ہے کہ یہ جو گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج ہے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بارشیں وقت سے پہلے ہوتی ہیں, وقت کے بعد ہوتی ہیں, وقت سے ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں, ضرورت سے کم ہوتی ہیں, کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں, بہت سے ایسے مسئلے مسائل ہیں. جس طرح سے مدیہ نے تذکرہ کیا تھا کہ آگ اچانک بھڑک اٹھتی ہے اور وہ پھر اس طریقے سے, پھر ساتھ ہی ساتھ یہ جو سمندری طوفان تباہیاں مچا رہے ہوتے ہیں, تو یہ ساری انڈیکیشنز ہیں کہ یہ انسان اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے اور ہمیں ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کیونکہ مالدیوز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں نا کہ وہاں پر جو واٹر لیول ہے, سی لیول از آن دا رائز, اور یہ کچھ عرصے بعد ہی اگر گلوبل وارمنگ بڑھتی رہی, کلائمیٹ چینج ہوتا رہا, تو یہ پورا جو ہے وہ سبمرج ہو جائے گا. جزیرہ ہی ہے وہ, جزیرہ سوچ اس کا کیا حل ہوگا. چھوٹی سی بریک لے یہاں پہ لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد آپ کو ہم تین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ نیوزی لینڈ سیریز میں امپائر کے فیصلے پر اپیل کا DRS سسٹم کیوں حاصل نہیں کیا گیا. نئے چیئرمین PCB رمیز راجا نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. کہتے ہیں تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ ذمہ دار کا تعین جلد کیا جا سکے. بالکل جی, یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو DRS سسٹم کیوں نہیں ہے اس سے متعلق, تو اسی پر ذرا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں. آج میچ بھی ہونے جا رہا ہے اور میچ کے حوالے سے ایکسائٹمنٹ بھی خاصی پائی جاتی ہے. 18 سال بعد پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل ایک ٹیم جو ہے وہ پاکستان کے مد مقابل ہوگی. تو یہ خبر اور اس سے متعلق جو دیگر خبریں ہیں اس سے بھی ہم بات کریں گے. شاہد ہاشمی صاحب نمائندہ خصوصی برائے کھیل ہمارے ساتھ براہ راست بنفس نفیس موجود ہیں. شاہد بھائی, سب سے پہلے بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ, تو آپ پنڈی پہنچ گئے ہیں, لیکن سب سے پہلے میچ کے علاوہ یہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو DRS سسٹم جو ہے یہ تو اب بیسک نیسیسٹی بن گئی ہے, تو یہ آخر کیوں نہیں تھا ویسے؟ دیکھیے, ایک PCB کا ڈپارٹمنٹ ہے جسے کمرشل ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں, ان کی ذمہ داری تھی, نااہلی ہے, انکمپیٹنس ہے. 1.5-2 سال سے آپ کو پتا تھا کہ یہ سیریز ہونی ہے, آپ پہلے سے ان کو بک کر کے رکھتے ہیں. جب آپ آخری وقت پہ جاتے ہیں تو اب اتنی ساری لیگز ہو رہی ہیں, بایو ببل انوائرمنٹ ہے, تو بہت سے آپریٹرز نے تو یہ کہا کہ وہ بایو ببل سے تنگ آ چکے ہیں, وہ اب ابھی ریسٹ کر رہے ہیں. اور جو 1-2 اور آپریٹرز تھے, پھر ایڈورٹیزمنٹ دیا اس کمپنی نے, تو وہ IPL میں چلے گا. IPL ہم سے 4 گنا زیادہ پیسے ان کو دے رہا ہے, تو ظاہر ہے وہ 4 گنا زیادہ پیسوں میں جائیں گے.
تو یہ نالائقی تھی, نااہلی تھی. رمیز نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ وہ DRS نہ ہونے پر انتہائی ناخوش ہیں. تو اب انہوں نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. یقیناً 1-2 وکٹیں گریں گی PCB میں. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے خبر دے دی کہ جی میچ کا تو پتہ نہیں لیکن PCB کی 3-4 وکٹیں گر سکتی ہیں. اب ذرا میچ کے والے سے بات کر لیتے ہیں جو آج انشاءاللہ ہوگا راولپنڈی اسٹیڈیم میں, اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میچ سے پہلے بابر اعظم جو ہے نا وہ جو پاکستان 11 ہے اس کا اعلان کریں گی. کون کون سے اہم کھلاڑی آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے بابر اعظم اپنی پاکستان 11 کی ٹیم میں شامل کریں؟ دیکھیں بڑی اگریسو اپروچ مجھے لگی. ثقلین نئے کوچ آئیں, ابھی انٹرم ہے, لیکن لگتا یہی ہے کہ انہی کو پاکستان کرکٹ بورڈ آگے چلائے گا. میتھیو ہیڈن کو بھی بیٹنگ کنسلٹنٹ لایا گیا ہے, ورنن فلینڈر بھی بالنگ کنسلٹنٹ آئیں گے. تو اچھی اگریسو اپروچ تھی کہ ایک دن پہلے 12 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا تھا. آج جو 11 ہوں گے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک اسپنر زاہد محمود کم ہو جائیں گے, اور چونکہ پنڈی کی وکٹ مشہور ہے کہ تھوڑا فاسٹ بالنگ کو مدد کرتی ہے, اتنا زیادہ یہاں اسپن نہیں ہوتا, لیکن چونکہ ون ڈے ہوتا ہے تو 2-1 اسپنرز بھی آپ کے لیے آپ کے پاس ضروری ہونے چاہیے. شاداب خان, عثمان قادر, یہ 2 اسپنر ہوں گے. افتخار بھی آف بریک بالنگ کراتے ہیں. جو سعود شکیل ہیں وہ بھی لیفٹ آرم اسپن کراتے ہیں. تو آپ کے پاس اچھے خاصے آپشنز ہیں. آپ فاسٹ بالنگ اپنی پوری کھلائیں, آل راؤنڈر کھلائیں اور اپنی بیٹنگ کو اسٹرانگ کریں, میچ جیتیں, آگے بڑے پاکستان. اچھا, تو آپ یہاں پر پہنچے, کی رینکنگ بہتر ہو انشاءاللہ. جی رینکنگ بہتر ہوگی. اچھا, یہ جو ہمارے فینز ہیں پنڈی کے, آپ کی ان سے کوئی بات ہوئی ہو, کوئی ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے کیونکہ 25% تماشائی آ سکتے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں 2 دن آن لائن ابھی شروع ہی ہوا تھا ٹکٹوں کی سیل کے سارے ٹکٹ بک گئے. لوگ پریشان تھے کہ ہمیں ٹکٹ چاہیے میچ کے. محدود تعداد آئے گی تماشائیوں کی اس میچ کو دیکھنے. 25% تقریباً 4,500 بنتے ہیں. تو وہ انہوں نے آن لائن ہی ٹکٹ خرید لیے تھے. اچھا خاصا جوش و خروش ہے, اور وہ آپ کو نظر آنا شروع ہوگا 12-12:30 بجے کے بعد سے, جب لوگ اسٹیڈیم کا رخ کریں گے. اچھا ہاشمی صاحب, یہ کہیے گا, ابھی آپ تمام تر جو راولپنڈی اسٹیڈیم کی پچ کی سچویشن کو بھی آپ جانتے ہیں, جس کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ 3 اسپنرز جو ہے نا وہ آج کے میچ میں شاید ہوں. تو آپ کو کون سے اسپنرز جو آج کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا نا کہ 2 تو لیگ اسپنر ہوں گے ہی. شاداب خان اپنی بیٹنگ کی وجہ سے بھی, اپنی فیلڈنگ کی وجہ سے بھی ابھی تک آٹومیٹک چوائس ہیں, لیکن انہیں اپنی کارکردگی بہتر کرنی ہوگی, ورنہ اور بھی پلیئر پیچھے آ رہے ہیں. ان کی جگہ کہیں کھو نہ جائے, گم نہ ہو جائے, ان سے چھن نہ جائے. وہ تو ایک اسپنر ہیں. عثمان قادر ایک اچھے اسپنر ہیں, وکٹ ٹیکنگ اسپنر عثمان قادر, اور ان کی ٹائی ہے زاہد محمود سے. دیکھیں میرے حساب سے عثمان قادر. یہ جو کٹ نئی انٹروڈیوس کروائی گئی ہے, آپ کے اس بارے میں کیا تاثرات ہیں, اور سب سے اچھی ویسے ہماری کٹ اب تک رہی کون سی ہے جس کو پلیئرز نے بھی پسند کیا ہے, شائقین نے بھی سراہا؟ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین کٹ 1992 ورلڈ کپ کی تھی. لائٹ گرین کلر, اس پہ اسٹرائپس, اس سے اچھی کٹ ہو نہیں سکتی. اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا کہ پاکستان وہ ورلڈ کپ جیتا بھی تھا, تو بڑی یادگار کٹ تھی. لیکن 1-2 دفعہ پلیئرز جب پہنتے ہیں تو وہ آنکھوں کو بھانے لگتی ہے. شروع میں ایسا لگتا ہے کہ یہ نقص ہے, یہ نقص ہے, لیکن یقیناً ڈیزائنرز بہت اچھے ہیں, اور 1-2 دفعہ جب پلیئر پہنیں گے, جیتیں گے, تو آپ کو یہی کٹ اچھی لگے گی. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. شاہد ہاشمی صاحب موجود تھے اور بڑی تفصیلیت سے گفتگو ہوئی آج کے میچ کے حوالے سے بھی, RTO سسٹم کے حوالے سے بھی, جو کٹ ہے جو نئی انٹروڈیوس کرائی اس حوالے سے بھی. بہت شکریہ. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا اشفاق, آج ہم ذرا کچھ کمپلیکسز کے حوالے سے بات کریں گے. آپ یہ کمپلیکسز لوگوں کے کمپلیکس سمجھ لیں یا لوگوں کی کنوینئنس سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں حکومت جتنی کوشش کر رہی ہے کہ یکساں تعلیمی نصاب آئے اور اردو کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے, وہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ انگلش کی بھی کتنی زیادہ اہمیت ہے. آپ کو اچھی جگہ پہ نوکری نہیں ملتی اگر آپ کی انگریزی فلوئنٹ نہ ہو, لوگ آپ کے دبدبے میں بھی نہیں آتے. متاثر کرنا ہو یا کسی کو چپ کروانا ہو تو آپ فر انگریزی میں 2-3 جملے بولتے ہیں تو آگے والا ویسے ہی جو ہے وہ مرعوب ہو جاتا ہے, بھلے کیا بولا ہو اس کی سمجھ میں نہ آیا ہو. اسی طریقے سے جناب یہ ایک ہمارا, جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہماری نفسیاتی ایک کیفیت ہے جس کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ بعض لوگ مختلف, جیسے گھروں میں ہوتا ہے کہ جھگڑا شروع ہو گیا تو آپ اپنی نیٹو لینگویج بولنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ صرف پاکستان کی حد تک محدود نہیں ہے. امی پنجابی بولنا شروع کر دیتی ہیں, بہت سے لوگوں کو غصہ ہے تو ایک دم انگریزی میں بھی کچھ اول فول بکنے لگ جاتے ہیں. لیکن یہ لوگوں کو انگریزی کا بخار کب چڑھتا ہے؟ لوگ زیادہ تر انگریزی کب بولتے ہیں؟ اگر لوگوں کو لگتا ہے انگریزی جھاڑتے ہیں تو کب جھاڑتے ہیں؟ اس حوالے سے احمد کھوکھر نے یہ گئے جناب, انہوں نے گفتگو کیا ہے مہربان نے, اور انہوں نے لوگوں سے جاننے کی کوشش کی لاہور میں کہ بھائی تسی کدوں بولتے ہو انگریزی, تو لوگوں نے کیا کہا, آپ کو سنواتے ہیں. دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں انگریزی بولنا بہت ہی لازم قرار دیا جا رہا ہے. انگلش کیوں بولنا اتنا ضروری ہے؟ انگلش آئے یا نہ آئے,
اس کو جھاڑنا بھی ایسے ضروری ہو گیا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہو. اور دوسری بات یہ کہ بچوں کی تعلیم کے اوپر سب سے زیادہ جو فوکس پیرنٹس کا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو انگلش لینگویج پہ عبور حاصل ہو جائے. آج کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ انگلش کیا ہے بھائی, اتنی کیوں ضروری ہے. ان کو ایک تو کمپلیکس بھی ہے کہ ایک انگلش اگر بچے بولیں گے تو ایک اسٹیٹس سمبل ہے, ورنہ ایسی چیز نہیں ہے جو ہم ایز اے پاکستانی ہمیں اپنی زبان کو فوکس کرنا چاہیے. جب کوئی ہائی سوسائٹی پہ بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ذرا شو مار رہی ہیں تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں شو مارے. السلام علیکم. Why we mostly use the English language? دا مطلب ده کنه چې مونږه بار ملک ته داسې ښکاره شو چې دا پښتو دا انګلیش زیات وایي. پوه شوې دا هغه په بار ملک ته دا ښکاره شي چې مونږ دا انګلیش کې زیات هغه کوي, دوی ته پته ولې دا پڑھا لکھا دي. ان کو تو میری سمجھ آ گئی لیکن یقین مانے مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی. وہاں پر لوگ اپنے سے اپر کلاس لوگ دیکھتے ہیں, وہاں انگلش جاننے لگ جاتے ہیں. انگریزی زبان اب انٹرنیشنل ٹول آف کمیونیکیشن کا درجہ حاصل کر چکی ہے, لیکن جب ہم نے لوگوں سے بات کی تو بڑے مزے کے جو ہیں وہ کومنٹ سامنے آئے. کوئی کہتا ہے کہ انگریزی وہ تب جھاڑتے ہیں جب اپنے سے کسی اپر کلاس سوسائٹی میں بیٹھے ہوں, اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ انگلش سے ان کا کوئی تعلق نہیں, وہ صرف اردو زبان پہ فوکس کرتے ہیں. بہت شکریہ احمد. اور احمد اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ جب میرے نام کو احمد بلاتی تو نہیں, احمد ہی ہمیشہ بلاتے ہیں. شاید بولتی تیز ہو تو احمد لگتا ہوگا, لیکن میں نے ستی کچھ لوگوں میں واقعی کمپلیکس دیکھا ہے. مطلب وہ لوگ جو کہ اپنی زندگی کا شاید ایک دن بھی اگر ہم کیسے تھے کسی سے بیرون ملک میں گزارا ہو, ان کی بھی کوشش ہوتی ہے ان کا بچہ صرف اور صرف انگریزی بولے, ان کو کوئی مطلب نہ پنجابی نہ اردو, ان کو کوئی ایسی زبان نہیں آتی, وہ سمجھ میں نہیں آتی. وہ ہے تو بس پتہ نہیں یہ کوئی نفسیات کا معاملہ ہے کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں یا کوئی اور مسئلہ کہ نہ ہے. سندھی سکھا رہے ہیں, پنجابی سکھا رہے ہیں, پشتو سکھا رہے ہیں, اردو سکھا رہے ہیں, ہم انگریزی سکھا رہے ہیں. انگریزی میں بریکس لے لیتے ہیں, وقفے لے لیتے ہیں. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ لوگ کہیں مت جائیے گا. جی تو بلوچستان کی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں, جہاں پر سیاسی درجہ حرارت کچھ زیادہ ہی گرم ہے, اور اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ کے خلاف یعنی کہ جام کمال صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی ہے. اور یہ 4 نکاتی چارج شیٹ ہے جس پر اپوزیشن کے 16 ارکان کے دستخط ہیں, اور اس تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 33 ارکان کی ضرورت ہے. بالکل جی, اور حزب اختلاف کا دعویٰ ہے کہ حکومتی جماعتوں کے کئی اراکین وزیر اعلیٰ سے خفا ہیں, ان سے ناراض ہیں. انہیں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے مطلوبہ اراکین کی حمایت حاصل ہے, یعنی کہ ان کی نمبر گیم جو ہے وہ ان کے پاس سیٹسفیکٹری ہے. اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی اپنی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھنے والے اسمبلی کے اسپیکر میر عبدالقدوس بسنجو اور سابق وزیر بلدیات سردار محمد صالح بھوتانی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ سے ناراض بھی ہیں. اور موجودہ صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی مصالحت کے لیے اب میدان میں آ گئے ہیں. صادق سنجرانی کا کہنا ہے کہ سب بہتر ہو جائے گا, وزراء اور ایم پی ایس کو ہم منا لیں گے. کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. اپوزیشن نے تحریک اعتماد ان کے خلاف اعتماد لایا ہے, تو ہم جا رہے ہیں وہاں پہ, اور سینیٹر صاحبان اور ایم این اے بھی میرے ساتھ ہیں ہماری پارٹی کے. ہم جائیں گے اپنی پارٹی کے ساتھ مشاورت کریں گے, جان صاحب سے بھی ملیں گے, اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. ابھی تک تو یہ آپ لوگوں کی خبر ہے نا کہ ناراض ہیں, ہم جا کے بات چیت کریں گے ان کے ساتھ اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. ضرور منائیں گے, کیوں نہیں منائیں گے, ہماری پارٹی اکٹھے مل کے چلیں گے. تو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال بھی پر امید ہے, کہتے ہیں کہ اگر ان کی جماعت اور اتحادی ساتھ ہیں تو اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد سے انہیں فرق نہیں پڑتا. تو اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں. حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاقت شاہوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ جو اگر والا معاملہ ہے یہ یقینی دکھائی نہیں دیتا, اور یقینی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ بھی اس معاملے میں ایکٹیو ہیں. تو ناراضگی کی وجوہات کیا ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو تحریک عدم اعتماد کا مستقبل؟ جی مستقبل جو ہے اس کا شکست فاش ہے. شکست ہوگا کیونکہ اپوزیشن کے پاس ریکوائرڈ نمبرز نہیں ہیں. کل تعداد اپوزیشن کی جو ہے 24 ہے, ان میں 2 ایسے اراکین ہیں, ایک پیپلز پارٹی کی جو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں, اور ایک جو ہے اپنی اپوزیشن کے رکن ہے جو ان سے خفا ہے. رہ جاتے ہیں 22. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے 22 بھی پورا کر پاتے ہیں یا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو اپوزیشن کا یہ موشن ہے نو کانفیڈنس کا, اور دوسرا بلوچستان عوامی پارٹی کے کچھ دوست جو ناراض ہیں. یہ 2 ڈفرینٹ سینیریوز ہیں, 2 ڈفرینٹ کیسز ہیں, اس کو یکجا کر کے آپ نہ دیکھیں. اپوزیشن نے اپنے طور پہ
عدم اعتماد کا تحریک انہوں نے لایا ہے, اس پہ ابھی ریزولوشن آئے گا, اس پہ ووٹنگ ہونا ہے, اور انشاءاللہ وہ یقیناً جو ریکوائرڈ نمبر ہے شہوانی صاحب اپوزیشن باقی جو ہمارے بڑی پر امید نظر آ رہی ہے. جیسے پاس ہونے کے لیے آپ کو 33 نمبر ریکوائرڈ ہوتے ہیں نا, ویسے یہاں پہ تحریک عدم اعتماد کو بھی پاس کروانے کے لیے نا 33 نمبر ہی ریکوائرڈ ہے, اور سم ہاؤ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جو ان کی نمبر گیم صحیح پوری ہے, کیونکہ کافی زیادہ ایم پی ایس بھی وہ دیکھ رہے ہیں جو کہ ناراض ہیں, آپ کی پارٹی سے ناراض ہے, تو اس پر اب آپ لوگ کتنا ورک کریں گے؟ دیکھیں جتنا آپ مطمئن نظر آ رہے ہیں اتنا اپوزیشن کے ایک امپورٹنٹ جماعت کے مرکزی سیکرٹری جنرل سابق سینیٹر ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی صاحب نے کل کمنٹ کیا ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ کے کچھ اراکین ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں گے, کیونکہ ہماری جو دوستوں کی ناراضگی ہے وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو میں ہے. اسے اپوزیشن کے عدم اعتماد کی تحریک سے جوڑ کر آپ نہ دیکھیں. اچھا, عدم اعتماد کی تحریک پہ جو موشن ہے اس پہ صرف اپوزیشن اراکین کے سگنیچرز ہیں. ارے سر, وہ دکھانے کے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور. آپ کو پتہ ہے پاکستانی سیاست میں یہ تو ہوتا ہے, نظر کچھ آتا ہے اور ہو کچھ اور جاتا ہے, تو یہ خدشہ نہیں ہے آپ کو؟ تو یہی تو ہمارے بی این پی کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو شاید کچھ دوست کانے کے اور دانت دکھا رہے ہیں اور حقیقی دانت اس کے کچھ اور ہو گئے, اور انہوں نے خلق فیس بک پہ کامنٹ کیا کہ اپوزیشن والے محتاط رہیں. اور ایک سنجیدہ سیاستدان ہے ہمارے ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی صاحب, اور سیکرٹری جنرل ہے بی این پی کے, مرکزی سیکرٹری جنرل. تو یہ آپ والی بات اس حد تک بالکل منطبق ہوتی ہے اور درست ثابت ہوتی ہے کہ ممکن ہے ہمارے کچھ دوستوں نے پس پشت سے کوئی اور دانت دکھائے ہوں گے, اور حقیقت میں شاید ان کو وہ نظر آ رہا ہے کہ جو انہوں نے ہمیں لارے لپے لگائے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن, وہ ہمیں سپورٹ نہ کریں. اچھا مجھے بتائیں, جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل سے سینیٹر صادق سنجرانی صاحب وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے, وہ بھی میدان میں آ گئے, تو ان کے میدان میں آنے کے بعد صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ اسپیسیفکلی عبدالقدوس بزنجو اور سردار محمد صالح جو ناراض ہیں, ان کو منا لیں گے؟ انشاءاللہ مان جائیں گے, کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی کی یہ سینئر رہنما ہیں, ہمارے سینئر دوست ہیں, سنجیدہ دوست ہیں, اور پاسٹ میں بھی مختلف ادوار میں ناراضگیاں رہی ہیں ان دوستوں کی, ریزرویشنز رہے ہیں. چیئرمین سینیٹر صادق سنجرانی صاحب جب تشریف لائے, ان کا ایک ریگارڈ ہے, ان کا رسپیکٹ ہے. وہ چیئرمین سینیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی کی سینئر رہنما ہیں. تو پاسٹ میں بھی وہ جب بھی آئے یہاں ان کے آنے سے جو ہے ایک تو وہ جو ہمارا قبائلی کلچر ہے جرگہ, وہ پولیٹیکل اس کو ساتھ ملا لیں, تو بڑا ہیوی ویٹ ہے صادق سنجرانی صاحب کا. پاسٹ میں بھی انہوں نے ہمیشہ آ کے جو ہے مایوس نہیں کیا, ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے, اور خوشخبری آپ بہت جلد سنیں گے کہ جو ریزرویشنز تھے وہ ایڈریس ہو چکے ہیں اور ناراضگیاں ختم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے لیاقت صاحب, اور ظاہر ہے ایک چیز ذرا یہ بتائیے گا کہ ویسے جب بھی ہم بات کرتے ہیں نو کانفیڈنس کے موشن کی, تو اس کے لیے اپوزیشن کے اندر کسی طرح کا کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, یعنی کہ کہیں سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ویسے یہ سلسلہ شروع ہوا کیوں تھا؟ ایسے کیا ان کو پرخاش ہے وزیر اعلیٰ صاحب؟ سلسلہ جو ہے بجٹ اجلاس کے دوران آپ کو یاد ہوگا شروع ہوا, جب اپوزیشن نے دھرنا دیا, انہوں نے روڈ بلاک کیے, انہوں نے اسمبلی پہ حملہ کیا, اسمبلی کے گیٹ پہ تالے لگائے, اور جا کے جو ہے 2 ہفتے تانوں میں بیٹھے رہے, دھوم مچانے کی کوشش کی. اس وقت ہی انہوں نے فیصلہ کیا تھا, آپ کے میڈیا چینل کلپس آپ نکال کے دیکھ لیں, ایون غزوہ بلوچستان کو انہوں نے اعلان کیا تھا, یعنی بجٹ میں چند روپے بالکل. بہت شکریہ جی. شہوانی صاحب اس وقت عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. شرکت کے لیے وزیر اعظم عمران خان براہ راست دکھاتے ہیں, یہ دوشنبے میں موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان, اور شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جو ہے اب وہ شروع ہو رہا ہے, اور عمران خان جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کریں گے. ابھی شرکت کے لیے وزیر اعظم پاکستان وہاں پر پہنچے ہیں, اور بڑا کلیدی اور اہمیت کا وزیر اعظم پاکستان کا یہ دورہ ہے, اور اس کے اندر توانائی کے منصوبوں پر بات کی جائے گی. کاسا 1000 منصوبہ جس کے حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں آج تذکرہ بھی کر چکے ہیں, اور 4 ممالک دیگر بھی ہیں جن کے سربراہان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے.
बिल्कुल जी, आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान में मौजूद हैं, जहाँ पर शंघाई ताउन तंजीम इजलास में वो शिरकत के लिए अब से थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं और आप मनाजिर अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और जैसे बेशफाक ने बात भी की कि एनर्जी सेक्टर के हवाले से यहाँ पे सस्ती बिजली के हवाले से भी पाकिस्तान में जो कुछ इकदाम किए जाएंगे, जो ताउन हासिल किया जाएगा, वहाँ पर जो ममालिक मौजूद हैं उनसे इस हवाले से बात की जाएगी और कोशिश यही है कि इंशाल्लाह 2023 में आवाम के लिए भी अच्छी खुशखबरी हो। लेकिन अभी एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना, स्पेसिफिकली वो भी जब अफगानिस्तान के जो हालात हैं और जो बेहतर वहाँ पे सूरत हाल हो रही है, उसके बाद ताजिकिस्तान में ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो अगर टाइमिंग्स के एतबार से भी देखा जाए तो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, और अगर हम शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से बात करें तो उसके अंदर चाइना, भारत, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जो हैं वो इसके मेंबर हैं शंघाई ताउन तंजीम के, जबकि 4 ऑब्जर्वर्स भी हैं। और यहाँ पे लेंगे आपसे इजाज़त। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।